جی السلام علیکم دوستو، میرا نام سید مہدی بخاری۔ آج جس مہمان شخصیت کے ساتھ میں نے نشست رکھی ہے وہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز میپکو ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور تعارف بطور فعال سیاستدان ہے اور ان کی کریٹیکل تھنکنگ کا میں مداح ہوں۔ معاشرے کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، بہت جاندار تجزیے دیتے ہیں۔ ان سے گفتگو ہوگی خاص طور پہ پاور سیکٹر اور سولر کرائسس کو لے کے، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کے مختلف پہلو زیر بحث آئیں گے۔ تو بڑھتے ہیں خرم مشتاق صاحب کی جانب۔ سر شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ بہت شکریہ مہدی صاحب، اٹس مائی آنر دیٹ یو ہیو انوائٹیڈ می ان یور شو اینڈ آئی ہیو بین واچنگ یو سنس اے لانگ، اور ہماری دوستی تو کافی عرصہ ہے کیا، تو آج چلیں اس بہانے آپ کی نشست کے بہانے ایک نشست ہوگی۔ ہاں اچھا خرم بھائی، آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کس گھرانے سے آئے؟ بزنس گھرانہ تھا، کون سا گھرانہ تھا، اور ایجوکیشن آپ نے کیا حاصل کی، کیسے حاصل کی؟ اچھا بیسیکلی مہدی صاحب، میں چونکہ میری جو فیملی ہے وہ سروسز میں، میرے والد صاحب پولیس آفیسر تھے، دادا بھی پولیس آفیسر تھے۔ بنیادی بزنس جو ہمارے یا خاندانی پیشہ جیسے کہتے ہیں وہ کاشتکاری تھا۔ دادا میرا جو تھے وہ پہلے شخص تھے جو پولیس سروسز میں گئے، اور پھر والد صاحب گئے، تو آئی واز اے ریبیلین ان مائی فیملی۔ میرے فیملی ساری یہ چاہتی تھی کہ میں سی ایس ایس کروں، اوکے، کمپٹیشن کے ایگزامز دوں اور کہیں پی ایس پی جوائن کروں، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں۔ تو میں لا گریجویشن کی، اسی وہ بیک گراؤنڈ بیسیکلی یہی تھا۔ میں بنیادی طور پر ادب پسند شخص تھا۔ لٹریچر میں نے انگلش لٹریچر، اردو، پنجابی پڑھا شوق سے۔ سبجیکٹس بھی میرے انگریزی ادب تھے، بی آنرز میں بھی لا کیا، بزنس پڑھا، پھر مختلف کورسز وغیرہ کیے۔ تو چونکہ میرا انٹرسٹ شروع سے تھا کہ مجھے کچھ ایز اے انٹرپرینیور آگے بڑھنا ہے، تو پھر میں پاکستان میں مختلف شعبوں میں تب آزمائی کی۔ اچھا، آپ ٹیلی کام سیکٹر سے بھی وابستہ رہے اور آپ نے ایسا بزنس اس کو دیکھا یا جاب کی؟ آپ دونوں ایکچولی پاکستان میں جب 90s کے مطلب 1990s جو تھی لاسٹ سینچری، اس کے اینڈ پہ اور ان دا انسیپشن آف دا نیو سینچری ایک بہت بڑی انویسٹمنٹس آئیں ٹیلی کام سیکٹر کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ ایک ویکم کریٹ ہو گیا یہاں پہ، پروفیشنلز کا بھی، اور انجینئرنگ کے لوگ بھی نہیں ملتے تھے، پروفیشنلز بھی کم تھے، کمیونیکیشن سکلز بھی نہیں تھے لوگوں کے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے کوئی ایک اپرچونیٹی ملی اس طرح سے کہ اس کے لیے بھی بڑی کوشش کی میں نے اس میں بہت سارا سیلف اسٹڈی کی، پھر ایک وداؤٹ اسٹائپنڈ، وداؤٹ سیلری ایک کمپنی میں جاب کی تاکہ میں وہ اسکلز لرن کر سکوں۔ دین پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو جوائن کیا انٹرویو دے کے، تو کچھ عرصہ میں نے اس میں جاب کی ایز ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جنرل مینیجر رہا۔ اس لیول تک ہی نہیں گیا جس میں بہت لوور لیول پہ، چھوٹے لیول سے شروع ہو کے جنرل مینیجر تک چلے گئے، اور پھر ایک اسٹیٹ اونڈ چائنیز کمپنی کو بھی میں ہیڈ کر چکا ہوں ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر۔ زبردست۔ تو دین پھر میں بزنس میں چلا گیا، ٹیلی کام میں ریزائن دے کے، بہت ایسا ٹیلی کام کا بزنس کیا۔ اور یہ بزنس کس طرح کا تھا، کس نوعیت کا تھا؟ ہم بیسیکلی ٹرن کی سولوشن پرووائڈر کمپنی میں نے بنائی اپنی، جس میں جو ٹیلی کام آپریٹرس تھے یا وینڈرس تھے ان کو ہم فرام سائٹ ایکوزیشن، سیول، میکینیکل، الیکٹریکل، اکوپمنٹ انسٹالیشن، ٹیسٹنگ، کمیشننگ، کمپلیٹ سائٹ جو ایک موبائل ٹاور جیسے آپ کہتے ہیں، یہ بنا کے ان کے ہینڈ اوور کرتے تھے۔ اس میں وہ 200 سائٹس، 100 سائٹس، 20 سائٹس کا میں کانٹریکٹ کرتے تھے، اور اٹ واز اوور جاب ٹو ہینڈ اوور دیم دا آپریشنل سائٹ۔ اچھا، کامیاب بزنس مین تھے آپ یا اپس ڈاؤن آئے بزنس؟ ایکچولی کیونکہ دو چیزیں تھیں، ایک تو میرا کیونکہ بزنس فیملی نہیں تھی اور بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو آپ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ پروفیشنلی اسمارٹ ہونا اور اس سوسائٹی میں اسٹریٹ اسمارٹ ہونا، دے آر ٹو انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ ذہین ہونا اور چالاک ہونے میں جو فرق ہے وہی پروفیشنلی اسمارٹ ہونے میں اور اسٹریٹ اسمارٹ ہونے میں۔ تو وی لائک ایز اے پروفیشنل آئی میڈ مسٹیکس، ہم بڑے پیک پہ گئے، پھر ہماری پارٹنرشپس کے ایشوز آ گئے کیونکہ ہم پروفیشنل نہیں تھے، بہت ڈاؤن بھی ہو گیا، نیگیٹو میں چلا گیا، پھر زیرو سے اسٹارٹ کیا۔ تو یہ 2 دفعہ زندگی میں ایسا ہوا۔ اچھا، آپ آج جہاں پہ ہیں
وہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ مطلب پاور سیکٹر میں آپ کا انٹرسٹ تھا، آپ نے اس کے لیے کام کیا، یا کیا آپ کی پروفائل تھی کہ آپ کو میپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لیا گیا اور آج آپ چیئرمین ہیں اس کے؟ اصل میں ایسے ہوا مہدی بھائی کہ چونکہ بینگ اے پروفیشنل ہمارا ویسے پاور سیکٹر سے تو ویسے بھی واسطہ پڑتا تھا، کیونکہ جب ہم ٹیلی کام میں کام کرتے تھے تو ہم سائٹس کی انرجائزیشن کے اوپر بھی ہمارا بہت فریکوینٹ واسطہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس پہ ٹرانسفارمرز لگوانے ہوتے تھے، لائنز ڈلوانی ہوتی تھی، اس کے ڈی این ایشو کرا، دیٹ واز اے ہیکٹک جاب. تو ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ ایک ہمارا پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے اور یہاں پر ایک کنزیومر کو جو کہ جس نے کنزیومر بننا ہے تو ان کو پیسے ملنے ہیں، اس کو اتنی ہرڈلز کیوں فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کو ایک کنیکشن لگوانے کے لیے لائن مین سے لائن سپرڈنٹ اور ایسی تک ایک رشوت کا بازار سرگرم ہوتا تھا اور ہیلے بہانے سے تنگ کیا جاتا تھا. تو یہ ایک اس وقت سے مجھے اس کا اندازہ تھا. پھر جب ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے کام سٹارٹ کیا تو ہماری ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حلقے میں اور آپ کے پہلے میں ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر ڈویژن لیول پہ مجھے ذمہ داریاں ملتی تھیں. پولیٹیکل ایک ٹائم تھا تو لوگوں کے کام ہوتے تھے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ سے، وہ جس میں وہ سرکاری محکموں سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو کنیکشنز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری شکایات ہوتی ہیں، اوور بلنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے فیس کیے لوگوں کے ساتھ مل کے، ڈپارٹمنٹ کو فیس کیا، لوگوں کو فیس کیا. تو یہ ان کے ساتھ میرا سیکنڈ انٹریکشن تھا. اس طرح سے جب مجھے اب انٹرسٹ ہوا میں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان پاور. پھر جب زوال آیا پاکستان میں پاور سیکٹر پہ اور ایک دم سے آپ سننا شروع ہو گئے کہ جی بجلی کے ریٹ ایسے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ مشکلات پیش آ رہی. تو الٹیمیٹلی یہ ایک ہاٹ ٹاپک تھا، تو ہر بندہ اس پہ بات کر رہا تھا، لیکن اس کی ریزنز یا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کا علم نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اس میں پڑھنا شروع کیا. دین جب لاسٹ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بنایا جائے اور اس میں کمپنیز کے اندر انٹرپرینیورز اور پروفیشنلز کو لایا جائے. تو اس میں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے مجھے ان کی میں سمجھتا ہوں مہربانی ہے اور ان کی مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور مجھے خود بھی بہت کچھ لرن کرنے کو میرے لیے بھی بہت چیزیں، کیونکہ جب آپ ایک سسٹم کے اندر بیٹھتے ہیں یا اس کو سپروائز کرتے ہیں یا وہاں پالیسیز بناتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایشوز کا آئیڈیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرا میپکو اور لیسکو دونوں میں ایز اے ممبر بی او ڈی پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، پھر بعد میں لیسکو میں وہ تبدیلیاں آ گئیں تو میپکو میں رہا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میپکو کی پرفارمنس کیسی ہے؟ ویسے جنرل پرفارمنس بتائیے، آپ کے آنے سے پہلے کیسی تھی؟ کچھ بہتری آئی؟ کچھ اپنے تئیں آپ نے کوشش کی ہے؟ اس میں کیا کوشش کی؟ بالکل میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں میپکو جو ہے ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. جو کمپلیٹ جنوبی پنجاب ہے، اس کا ایک طرف سے بارڈر جو ہے بلوچستان سے لگتا ہے، ایک طرف سے سندھ میں لگتا ہے، باقی آپ کا لیسکو اور فیسکو کی جو بارڈرز ہیں ان کو بھی ٹچ کرتی ہے. اس میں 13 ڈسٹرکٹس ہیں، تقریباً 1,05,000 اسکوائر کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے. پنجاب پورا 2,05,000 اسکوائر کلومیٹر، تو آپ سمجھ لیں کہ آدھا پنجاب جو ہے وہ ایک کمپنی چلا رہی. باقی آدھے پنجاب میں لیسکو ہے، فیسکو ہے، گیپکو ہے اور آئی ایسکو کے علاقے ہیں جس میں جہلم سے آن ورڈ آپ کا شامل ہے. تو یہ ایک کمپنی 4 ڈویژنز کو 13 ڈسٹرکٹس کو یہ چلا رہی ہے. اس ہیوج کمپنی ڈیموگرافیکلی بڑے چیلنجز ہیں. آبادی اس طرح سے کنجسٹڈ نہیں ہے جس طرح سینٹرل پنجاب میں ہے. آپ کے فیڈرز کی لینتھ بہت زیادہ ہے، مطلب یہاں اگر ایوریج فیڈر کی لینتھ 5-6 کلومیٹر ہے لاہور میں، تو وہاں 28 کلومیٹر تک کے لمبے فیڈرز ہیں، جس سے آبویسلی آپ کا جو TND لاس جسے آپ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس کہتے ہیں وہ بڑھتا ہے. پھر قبائلی علاقے بھی اس میں ہیں، بارڈر ایریاز ہیں، وہ علیحدہ سے چیلنجنگ ہے. کچے کا علاقہ جو ہے وہ ہمارے آتا ہے جورسڈکشن میں. تو دیر واز اے ٹف ٹرین ایز ویل ایز ڈیموگرافیکل چیلنجز ور دیئر. جب ہم نے جوائن کیا تو ہمارے جو لاسز تھے TND وہ نیپرا کے جو گیون ٹارگٹس ہوتے ہیں کافی زیادہ تھے. پھر اوور بلنگ کے ایشوز بھی تھے، تو جس کو کہ وہ اپنے لاس کو کم کرنے کے لیے کمپنی جو ہے وہ دیر واز ہائی ویز اینڈ بائی ویز کے وہ کر کے تو اپنے لاسز کو کم کرتی تھی. تو میں وہاں پالیسی اسٹریٹجی اینڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا.
تو ہم نے کافی انیشیٹوز لیے. مطلب میپکو پہلی کمپنی ہے جس کو ہم نے ISO سرٹیفکیشن میں ڈالا. میپکو پہلی کمپنی ہے جس کو ہم نے پیکرا ریٹنگ شروع کرائی کہ کل اگر یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتی ہے تو اس کی اپنی کریڈٹ لائنز موجود ہوں. ہم نے پہلی دفعہ SWOT انالیسس کمپنی کا کرایا کہ ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں ہمیں. ہم نے ایسٹ ٹیگنگ اسٹارٹ کرائی کمپنی کی. پھر ہم نے کچھ ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کیے جس میں ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, جیسے کہ ابھی ہمارے پاس پہلے ڈیٹا ہوتا تھا گریڈ اسٹیشن تک کہ کتنا بجلی آئی, کتنی چلے گی, کتنی چوری ہوگی یا لاسز میں چلے گی. اس کو ہم فیڈرز تک لے گئے. اور فردر ابھی ہم ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے APMS کا, اس میں ہم ٹرانسفارمرز کے اوپر ایسٹ پروٹیکشن مینجمنٹ سسٹم لگا رہے ہیں جس سے ہمارے پاس ریئل ٹائم جو ہے ٹرانسفارمرز کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا, کنٹرول روم میں آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. ایک ٹرانسفارمر سے آگے فرض کریں 150 یا 200 گھر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کتنی بجلی گئی, کتنی وہاں سے لاس ہوا ہے. تو آپ کو کامنگ کرنا, چوری پکڑنا بھی آسان اور نسبتاً بہتر ہوں گی. اچھا, میپکو آپ کے خیال میں منافع بخش تو نہیں ہے, لیکن کتنے کم خسارے میں ہے باقی ڈسکوز کی نسبت؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بیسٹ پرفارمنگ ڈسکو ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی. ابھی جب 1-1.5-2 مہینے پہلے منسٹر صاحب نے بڑی ویجیلنس کے ساتھ سختی کی کہ کوئی اوور بلنگ نہیں ہوگی, بلکہ انہوں نے ایکٹ پاس کروا دیا کہ اگر کسی نے اوور بلنگ کی تو اس کو آپ کو 3 سال کی سزا ہوگی. تو اس کے بعد اوور بلنگ بند ہوئی کمپنیز میں. اب چونکہ یہ کمپنیز جیسے لیسکو ہے یا فیسکو ہے, یہاں پر اوور بلنگ چل رہی تھی گیپکو میں, کسی کا لاس 15% بڑھ گیا. 15%, کسی کا 18%, کسی کا 20%. اور میپکو پہ صرف 0.5 یعنی لاس کم ہوا, آپ کا خسارہ صرف 0.5% کا فرق پڑا, کیونکہ ہم اوور بلنگ کر ہی نہیں رہے تھے 1-1.5 سال سے. ہم نے انٹرنلی پہلے سے مینجمنٹ کی ہوئی تھی. تو ہمارا اس وقت کوئی جو نیپرا ٹارگیٹ ہے اس سے 1.5-2% ہم ابھی زیادہ ہیں جو نیپرا نے ہمیں ٹارگیٹس دیے ہیں لاسز کے, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز زیادہ ہیں. وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ. مجھے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں, جو پلاننگز ہیں ہماری, CEO کے ساتھ ہم نے مل کے کافی اس پہ کام کیا. میرے کو 128 ایسے فیڈرز تھے جو ہائی لاس تھے. اچھا, ایک اور چیز جس کمیٹی کو میں چیئر کر رہا تھا, اس میں ہم نے کی کہ ہم نے سرکل وائز ڈاٹا نکلوایا اپنا, کہ ہر سرکل میں اس میں ہائی لاس سرکلز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں پر ان فیڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جہاں زیادہ لاسز تھے وہاں. پھر چوری کی کمپین کے دوران جو اینٹی تھیفٹ کمپین تھی, ہم نے 21,000 FIRs دی. اچھا, یعنی کاروائی ہوئی ہے بجلی چوروں کے خلاف؟ 21,000 FIRs دی, جس میں سے 19,000 لوگ اریسٹ ہوئے اور ان سے ہم نے ریکوری کی. اور جو ایک آپ کا انوائرمنٹ تھا, 2 چیزیں ہوئی. ایک تو آپ نے ریکوری کی, آپ کا لاس آپ کو ریکور ہوا. نمبر 2, اس سے جب وہ ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو لوگ چوری چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا آپ کو گین ہوتا ہے کہ وہ چوری ہونا بند ہو گئی. اچھا, چوری ہونا بند ہوگی تو آپ کے جو ملازمین ہیں ان کی کرپشن بھی بند ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ عملے کے بغیر چوری ہونا یہ ملی بھگت کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں جو اوپینین ہے میرا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کنائونس امپلائیز کی شامل ہوتی ہے. ان کے بغیر زیادہ تر چوری ان کی مرضی سے ہوتی ہے, مطلب اگر ساری نہیں تو کافی ساری. اسٹل اس میں نہ کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف کنائونس نہیں ہے, اس میں شارٹیج آف سٹاف بھی ہے. ہم آلموسٹ 45% سٹاف کے ساتھ, جو ہمارا بینچ مارک آج سے 10 سال پہلے بنا تھا کہ آپ کو اتنے کنزیومرز پر اتنے امپلائیز چاہیے, اتنے لائن سپرنٹ چاہیے, اتنے لائن مین چاہیے, اس کی جو اپرووڈ ہمیں اسٹرینتھ ہماری ہے منسٹری کے ساتھ, اس کے 45% اسٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں اسٹرینتھ کم ہے. اسٹرینتھ کم ہے. پھر جو ایوریج ایج ہمارے لائن مین لائن سپرنٹینڈنٹ کی ہے وہ 52-53 ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے فزیکلی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ساری چیزوں کو مانیٹرنگ بھی اس لیول کی کر سکے. ہم نے بہت عرصے سے ریکروٹمنٹس نہیں کی, گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. پھر چوری ہر جگہ پر کنائونس سے نہیں ہوتی, بعض جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کچے کا علاقہ آ گیا, کچے کا علاقہ ہے, وہاں پر اب ہماری لا اینڈ آرڈر فورسز نہیں جا سکتی, تو وہاں ایک لائن مین سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں گولی کھائے گا کسی سے؟ تو ابھی جو اینٹی تھیفٹ کمپین ہوئی اس میں بیسیکلی یہ ہوا کہ پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ دی, جس میں پولیس ہمارے ساتھ تھی. تو
تو اس میں پھر بہت خاطر خواہ ہمیں فائدہ حاصل ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نیپرا جو ہماری اتھارٹی ہے بجلی کے ریٹ معین کرنے والی، وہ کس فارمولے کے تحت یہ ریٹ نکالتی ہے؟ وہ ڈسکوز کی پرفارمنس کو دیکھ کے ریٹ نکالتی ہے، علاقے کی کھپت کو دیکھ کے نکالتی ہے، یا ایک فکس فارمولہ جو پورے پاکستان پہ یکساں اپلائی ہو جاتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ڈسکوز جہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہیں، جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہے، ان کے ریٹ آپ کے خیال میں مختلف نہیں ہونے چاہیے ان کی نسبت جہاں پہ لائن لاسز بھی کم ہیں، جہاں پہ لوگ بجلی کے بل بھی پے کر رہے ہیں؟ تو یہ نیپرا کا کیا معیار ہے ریٹ نکالنے کا؟ چونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کے کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ہونا یہی چاہیے کہ یونیفارمٹی نہیں ہونی چاہیے. جو جہاں کنزیومر زیادہ ہے، بڑا ہے اور وہ پے کرتا ہے، اس کو ریبیٹ ملنی چاہیے، نہ کہ جو چوری کر رہے ہیں جہاں لاسز بہت زیادہ وہاں ان کو ریبیٹ ملے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ 4.5 ارب روپیہ اپراکسیمیٹلی صرف اس ڈسپیرٹی کو کنٹرول رکھنے کے لیے اپنے پلے سے دیتی ہے، تاکہ وہ ایک جیسا یونٹ ریٹ بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اور جو پنجاب میں بیٹھے ہیں ان کو ایک ریٹ ملے. پھر یہ جو ریٹ طے کرتے ہیں اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہم جو سی پی پی اے سے جو ایگریمنٹس ہیں، جو سینٹرل پاور پرچیز آپ کی کمپنی اتھارٹی ہے وہ لیتی ہے، آئی پی پی سے بھی بجلی، اسٹیٹ سے بھی لیتی ہے، اور اس میں کچھ آئی پی پیز جو ہیں وہ فرنس پہ چلنے والے ہیں، کچھ کمبائنڈ سائیکل ہیں، ان کے پرائسز ڈفرینٹ ہیں. اس ڈیٹا کی بیس پہ اور جو آپ کے لاسز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے وہ اس کا ریٹ کا تعین کرتی. آپ کو لگتا ہے یہ فیئر فارمولہ ہے؟ ایکچولی مجھے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ فیئر فارمولہ نہیں ہے اس کی. لیکن چونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی ہمارے جو باقی 3 صوبائی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پنجاب، حالانکہ پنجاب کوئی زیادتی نہیں کر، ٹھیک ہے، مطلب پنجاب زیادتی کر جاتا. اگر آپ آج یہ ریٹ لگائیں اور وہاں ان کے لاسز کے حساب سے ان کو ریٹ بک کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کیسی سچویشن جو ہے وہاں پیدا ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں ہم فیڈریشن ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب کے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، باقی صوبوں کے ڈسکوز کو کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ اگر ہم ایک فیڈریشن ہیں تو پورے ملک میں پھر یکساں قانون اپلائی کریں. باقی صوبوں کے جو ڈسکوز ہیں، کے الیکٹرک ہے، پشاور ہے، کے الیکٹرک تو آلریڈی پرائیویٹ ہے. ہاں وہ آلریڈی پرائیویٹ ہے. جو پشاور چل رہا ہے، جو بلوچستان چل رہا ہے، اس کو بھی پرائیویٹائز کریں آپ. اصل میں یہ بڑا اچھا سوال کیا اور اس کے اوپر بڑی بحث مباحثہ آپس میں دوستوں کا ہوتا رہتا ہے. اس وقت جو کرنٹ ہماری جو بیوروکریسی ہے پاور سیکٹر کی، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پنجاب کی جو ڈسکوز ہیں انکلوڈنگ آئی ایس کو، ان کو ہم پرائیویٹائز کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آئی ایس کو اسلام آباد مرکز فیڈرل کے اندر فیڈرل کی، لیکن ایکچولی وہ اس کا بہت سارا جورسڈکشن جو میجارٹی ہے وہ پنجاب کے اندر آتی ہے. تو وہ نہیں، یہ فیصلہ کیوں کر لیا گیا کہ صرف پنجاب کو ہی کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں میرے ذاتی طور پہ میرے اعتراضات موجود ہیں، اور ڈسینڈنگ نوٹ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے اور ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از رسپانسبلٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا منسٹری اینڈ دا بیوروکریسی آف دا منسٹری. بٹ اگر میں اپنی بات کروں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میری 9 کمپنیاں ہیں پرسنل فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کریں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ کم لاس میکنگ ہیں اور 5 ہائیسٹ لاس میکنگ ہیں، تو ان کو پرائیویٹائز کیجیے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ان کا گاہک ہی نہیں ملے گا کیونکہ وہ اتنا لاس ہے، ان کا کون ان کو خریدے گا. اب بات یہ ہے، میرا اس بارے میں موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچھلے 10-15 سال سے ان پاور سیکٹر کو ٹھیک نہیں کر سکے، تو لہٰذا ان سے جان چھڑائیے گریجولی. اس میں آئی ایم ایف کے پریشرز ہیں کہ آپ اتنا 595 ارب اپراکسیمیٹلی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا لاس ہے. اچھا اب پاکستان کا اوور آل ایک ایشو ہے، یعنی یہ تو پاور سیکٹر کا نہیں، اوور آل ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کیوس ہے، پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے، ویل تھاٹ پالیسیز بعض اوقات نہیں بنتی، ہم ری ایکٹیولی پالیسیز کو بناتے ہیں، پرو ایکٹیولی نہیں بناتے. بالکل صحیح ہے. تو اب ہوا کیا ہے، ایکچولی جو سچویشن ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ہیپ ہیزرڈلی ڈیسیجن لے لیا کہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، گورنمنٹ کو 595 ارب سال کا بک ہو رہا ہے، تو اس سے جان چھڑائی جائے.
اب 595 ارب میں سے آپ کو ایک مزے کی میں بات بتاتا ہوں کہ 500 ارب سے زیادہ جو ہے وہ باقی 3 صوبوں کا، جس میں ٹرائبل ایریا بالکل پیسکو ہے، پشاور کی پیسکو ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی ہے، سیپکو ہے، اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی ہے. ٹھیک ہے. 500 ارب سے زیادہ ان کا لاس ہے. ٹھیک ہے. پنجاب کی ڈسکوز نے پہلے بھی بہت امپروو کر لیا پچھلے، کیونکہ یہاں کمپلائنس بہتر ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. فردر ان میں تھوڑی سی ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کر کے اور ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کر کے آپ ان کو پروفٹ میکنگ ڈسکوز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا فرض کریں آپ ایک فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کل اس کو پرائیویٹائز کر دیا آپ نے، آپ کی 100 ارب سے جان چھوٹ گئی، 500 ارب کا کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں، تو یہی تو وہ کہاں جائیں گی؟ اب یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے جس کے اوپر ان کی طرف سے یہی جواب آتا ہے جی گریجولی 1 اسٹیپس 2 اسٹیپس 3 اسٹیپ میں ہم کریں گے، لیکن یہ ہوگا نہیں ایسے. آپ دیکھیں ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے آپ کی، ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. تو یہ میری پرسنل اوپینین ہے، اس میں یہ غلط ہو سکتی ہے، اس سے ہمارے سیاسی لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے بیوروکریٹ جو دوست ہیں ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پالیسی بن رہی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو اس وقت کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کی آواز کو نہیں سنا جاتا، دبا دیا جاتا ہے یا اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. بعد میں خمیازہ تو قوم بھگتتی ہے نا، مطلب پالیسی اگر ٹھیک نہیں بنے گی تو بھگتے گی پاکستانی عوام. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے IPP سے جان چھڑانے کا کوئی رستہ ہے کہ 5-6 سال کے معاہدے ابھی بھی باقی ہیں وہ ختم ہوں گے تو اپنی مدت ختم ہونے پہ وہ ان سے جان چھڑے؟ ایک تو مدت بھی ختم ہو جائے گی. ایکچولی ہمارے یہاں چیزیں بڑی کمپلیکس ہو گئی ہیں پاور سیکٹر میں. آپ یہ دیکھیں کہ IPPs صرف واحد IPPs کی موجودگی چیلنج نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 40,000 میگا واٹ کی، میری کنزمپشن ہے 22,000 میگا واٹ کی. میں جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، کچھ فگرز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں کیونکہ میں زبانی یاد نہیں. اچھا آپ اس دوران کیا کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کسی زرخیز ذہن نے، کوئی زرخیز ذہن ہو سکتا ہے، اس نے یہ نیٹ میٹرنگ کی ایک جو فیسلٹی انٹروڈیوس کرا دی. اب آپ کو پتا ہے کہ جب نیٹ میٹرنگ آئے گی اور لوگ سولر پہ چلے جائیں گے تو میری بجلی کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے. یہ کسی نے سوچا؟ اس وقت نہیں سوچا. اس وقت انہوں نے اس کو پروپوگیٹ کیا، ہم تو انقلاب لے کر آ گئے. اب جب وہ انقلاب آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، مسئلہ 25% ہماری میپکو کی کنزمپشن کم ہوئی ہے ان ٹرمز آف یونٹس. اچھا تو یہ پالیسی ساز ادارے ہمارے کہاں پہ تھے جنہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کتنا سولر امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، کتنی کیپیسٹی لوگوں کو انسٹال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ مکس اینڈ میچ کر کے کھپت بھی ہماری پوری ہو، شارٹ فال بھی نہ ہو اور ہم پہ بھی بوجھ نہ آئے. یہ کس نے پالیسی بنانی تھی؟ آپ نے کھلی اجازت دے دی، امپورٹرز نے سولرز لالا. اب سولر تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گیا اور ہمارا وہ بجلی کی پیداوار بڑھ گئی، اس سے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. اچھا مجھے اس سے متعلقہ یہ بتائیں، سولر پہ بات آ گئی، سولر پہ ٹیکسز آپ کے خیال میں آنے جا رہے ہیں اس بجٹ میں؟ اور اگر آنے جا رہے ہیں تو سالانہ ہیں، ماہانہ ہیں، عام بندہ لگائے یا وہ اس سے ڈر جائے؟ ابھی تو عام بندہ ڈر گیا کہ میں کروں گا کیا اس کو. دیکھیں اس وقت تو منسٹری نے فار دا سیک آف فار دا ٹائم بینگ میرے خیال میں اس کو ریفیوز کیا ہے کہ وہ ابھی نہیں لگا رہے. اوکے. لیکن اگر میں ایز اے اینالسٹ اس کو دیکھوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگے یا اس کو آپ اس کی پے بیک جو پرائس آپ دیتے ہیں، جو ایڈجسٹمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس کو آپ کم نہ کرنا پڑے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس IPPs کا ایک وہ آپ کے اوپر ہر مہینے آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جسے سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کی انسٹال کیپیسٹی کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، لوگ خود اپنی بجلی پیدا کرنا شروع ہو گئے. اور یہ کوئی ڈومیسٹک لیول پہ صرف بجلی نہیں پیدا ہو رہی، یہ کمرشل لیول پہ بہت بڑی بجلی پیدا ہو رہی ہے. انڈسٹریز آپ کی جو سیمنٹ کی ہیں وہ 40 میگا واٹ کی انہوں نے یونٹس لگائے ہیں. آپ کی جو کرولا اور ہونڈا یہ جو کمپنیز ہیں ٹویوٹا وغیرہ، انہوں نے بہت بڑے بڑے سولر کے یونٹس لگائے ہیں. تمام فیکٹریاں سولر پہ کنورٹ ہو رہی کہ ایٹ لیسٹ جتنی بجلی ہم اپنی سستی بجلی پروڈیوس کر سکیں. تو اب جس زرخیز ذہن نے یہ صلاح دی تھی یا یہ پالیسی لائی تھی، اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کو لوگ تلاش کریں. جس طرح کہ جس ذہین اور زرخیز ذہن کے شخص نے گندم امپورٹ کی
اور اب آپ کی گندم جو ہے وہ 2800 روپے باہر پڑی ہوئی ہے اور وہ گندم اندر پڑی ہوئی ہے. اور کسان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں obviously وہ پرابلم گورنمنٹ کے لیے بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور گورنمنٹ جو ہے مجبوراً جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے تو ان کو مجبوراً مطلب کسی حکومت کا کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو پکڑ دھکڑ نہیں کرنا چاہتی until unless کو سیریس تھریٹ نہ بنے. تو اب وہ اگر ان لوگوں کو اندر کر رہے ہیں, وہ تو اندر ہیں, تو وہ صاحب کہاں ہیں, وہ بابو جو ہے کو ڈی ایم جی کا جس نے یہ سارا کام کیا. اچھا ویسے بڑے معصوم ہیں آپ سیاستدان ہوتے ہوئے, آپ کو ان نامعلوم افراد کا نہیں پتہ. دوسرا, حمزہ شہباز صاحب سولر کے امپورٹر ہیں کافی حد تک, پیچھے بزنس حمزہ شہباز صاحب کا. نہیں میرا آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں بتاتا ہوں, سولر لوگوں نے انڈیویجولی امپورٹ کیے ہیں. بہت سارے میرے دوستوں نے جو کہ ویسے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں تھے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بزنس ہے. جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئی, جتنے لوگ امپورٹرس تھے جو کچھ پہلے اور منگوا رہے تھے انہوں نے سولر منگوانا شروع کر دیا. تو سولر اتنا آ گیا یہاں پہ کہ لوگوں کو رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی سولر. اور میرے بلکہ بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے کافی منگوایا تو ان بیچاروں کو کافی نقصان ہو گیا. انہوں نے مہنگے ریٹ پہ منگوایا تو سولر کہیں بہت نیچے چلا گیا. 10-15 روپے کلو واٹ, ساری شاید 10-15 روپے پر واٹ چلا گیا, ان کو نیچے گر گیا اس کی پرائز. تو وہ انہوں نے اچھا خاصا لاس برداشت کیا. ایک عام آدمی آج کے حالات میں سولر لگائے, اس کو کوئی بچت ہے یا یہ ٹیکسز سے اس کو اس کے برابر ہی کر دینا کہ چاہے وہ وابڈا سے کنزپشن لے لے چاہے سولر سے لے لے ایک برابر؟ دیکھیں یہ تو ابھی جب فائنل ڈیسیجن آئے گا تو پتہ چلے گا. ایٹ دا مومنٹ تو بچت ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیٹ میٹرنگ ہے اس میں بھی آپ جو بجلی خرید رہے ہیں اس کا ریٹ بھی آپ کم کر رہے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو پے بیک یا جسے آپ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو آپ کو کم کرنا پڑے گا. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. منسٹری نے تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہم نہیں کر رہے, لیکن میں میرے یہ اپنا اندازہ ہے کہ آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ یا تو یہ کمپنی ساری پرائیویٹائز ہو جائیں, وہ دیکھی جائے, پھر پرائیویٹ پلیئرز مارکیٹ میں آئیں گے, وہ کیسے چیزوں کو مینیج کریں گے, نیپرا کے ان کے اوپر کتنا کنٹرول رکھے گا. پاکستان میں پہلے پی ڈی سی ایل پرائیویٹائز ہو چکی ہے, کے الیکٹرک ہو چکی ہے, تو آیا کیا وہ کامیاب ماڈل ثابت ہوئے؟ نہیں ہوئے. ان کے اندر جو ابھی تک ایشوز چل رہے ہیں یا ختم ہو گئے, یہ ساری یہ کیس سٹڈیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نیٹ میٹرنگ کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو میٹر ایشو ہوتا ہے اس کی فیس غالباً 70,000 یا 80,000 ہے. آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ 1.5 لاکھ روپے میں بلیک میں آپ کا ہی ادارہ لوگوں سے پیسے دے کے تو دے رہا ہے. سر دیکھیں, یہ کالی بھیڑیں تو موجود ہیں ہر جگہ پہ. اب ہم نے وہاں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا, میں تو وہاں کی بات کرتا ہوں. ہم جب بورڈ کو جوائن کیا تو ہمارے پاس 6 مہینے کا بیک لاگ تھا. یعنی 6 ماہ سے لوگوں کو میٹر دینے کے لیے انہوں نے پیسے جمع کرا دیے تھے. ڈیمانڈ نوٹس ہم نے لے لیا, ہمارے پاس میٹرز نہیں تھے کہ ان کو لگا کے دے سکیں. اوکے. اس وقت آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر جو ڈی این جمع کرتا ہے اس کو میٹر لگ جاتا ہے. ود ان اے ویک. یہ ویک زیادہ ٹائم ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ 24-48 گھنٹے میں میٹر لگ جاتا ہے. ہم نے ERP سسٹم وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا, میں نے آپ کو بتایا, بغیر رشوت کے. اور بغیر رشوت کے. اور اس کے اوپر ہم نے ایپس بنا دی ہیں اپنے کنزیومرز کے لیے. ایپس بنی ہوئی ہیں, ایپس کے اوپر ان کو اپڈیٹڈ اسٹیٹس ملتا ہے. پھر ہم نے کسٹمر سروسز کو بہت بہتر کیا اپنے کو. وہاں پہ کسٹمر سروسز کے ڈائریکٹوریٹس جو ہیں اس کو ایکٹیو کیا, لوگوں کے مسائل بڑے مطلب پرائرٹی پہ حل کیے, کچھ لوگوں کو پنشمنٹ دی. آپ کو پتہ جزا سزا کے بغیر بھی سسٹم نہیں چلتا. اچھا, ٹیکسیز اگر میں اپنے بجلی کے بل کے دیکھنا شروع ہوں, مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. فردر ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس آپ کو بھی نہیں آتی؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے ٹیکسیز آپ نے ڈال لیے, آپ نے لے لیے, لیکن اس کے بدلے میں اگر پاور فلیکچویشن سے یا فریکوینسی کے اوپر نیچے ہونے سے میرے گھر کا کوئی سامان اڑ جاتا ہے تو آپ مجھے کمپنسیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو ٹیکسیز دے رہا ہوں, آپ کی بجلی کی پرائس بھی دے رہا ہوں اور آپ کے منہ مانگے داموں دے رہا ہوں, تو پھر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے پاور بھی اس واٹ کی پوری نہ ملے اور میری گھر کے ہوم اپلائنسز اڑ جائیں؟ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی اس میں, یہ چونکہ بڑا ٹرکی سا کویشچن ہے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ یہ نا گڑبڑ ہمارے اپنے اینڈ سے اسٹارٹ ہو جاتی. اچھا, جب ہم میٹر لگوانے جاتے ہیں ایز اے کنزیومر, میں اگر اپنی بات کر لوں یا آپ کی کوئی انڈیویجول,
تو ہم ایک تو پراپر جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کرتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی ٹیسٹنگ رپورٹ لگوانی ہوتی ہے, اپنی انٹرنل جو آپ کا آپ نے وائرنگ کروائی ہے اور سسٹم لگایا ہے, اس کے اندر وہ ٹیسٹنگ رپورٹ ہم کوشش کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں مل جائے, باہر سے کوئی پیسے پوسے دے کے لے کے. ہم اپنا پراپر لوڈ بھی ڈکلیئر نہیں کرتے. ہم کہہ دیتے ہیں جی مہاراج یہ 5 واٹ کلو واٹ 10 کلو واٹ کا لوڈ ہے ہی نہیں لوڈ. ایکچوئل لوڈ ہمارا ہوتا ہے, ہمارے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے, 2 فریج لگے ہوتے ہیں, چیزیں پڑی ہوتی. جب وہ لوڈ جب آپ کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, ایکچولی انہوں نے ٹرانسفارمر اپنا کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے, اس ٹرانسفارمر پر ہم اتنا لوڈ ہے, 200 kVA کا ٹرانسفارمر ہے, اس پہ اتنا لوڈ ہو سکتا ہے. جب وہ لوڈ ہی غلط کیلکولیٹ ہوا ہوتا ہے, جب وہ گھروں کو لگ گئی, جب آپ نے لوڈ اپنے ڈکلیئر لوڈ سے لوڈ زیادہ استعمال کرنا شروع کیا, تو آبویسلی وہ ٹرانسفارمرز کے اوپر لوڈ, ٹرانسفارمرز اڑتے بھی ہیں اور بڑے وہ دیکھیں اس کی کاسٹ جو ہے وہ کمپنی بیئر کرتی ہے, بڑا نقصان ہوتا ہے کمپنی کا بھی. اچھا, آپ نے ٹرانسفارمرز کی بات کی. آج کے جدید دور میں اتنی اچھی ٹیکنالوجی آ چکی, میں نے آج تک کسی دوسرے ملک میں یہ نہیں سنا کہ ٹرانسفارمر اڑ گیا. یہاں پہ آئے روز بارش ہو جائے, آندھی آ جائے, وہ پٹاخے مار جاتے ہیں. مطلب یہ کیا مسئلہ ہے, اور اس کو ہاں اوور لوڈ ہے کیوں آپ نئی ٹیکنالوجی کے ٹرانسفارمر اس میں نہیں, ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے. دنیا کا جہاں سے مرضی آپ ٹرانسفارمر لیں, اگر آپ اس کو اوور لوڈ چلائیں گے تو اڑ جائے گا. اس میں کچھ ایشوز ہیں. ایشوز یہ ہیں, نمبر 1 کہ آپ جب ٹرانسفارمر آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے, اس کے اوپر جو ڈی فیوزز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر پراپر نہیں, یعنی یہ بیسیکلی مینٹیننس ایشوز بھی ہیں. اب وہ ایک طرح کا فیوز ہوتا ہے, میکینیکل فیوز ہوتا ہے, جب پیچھے سے آگے کا لوڈ زیادہ پڑے گا وہ اڑ جائے گا. اب لائن مین ایک ہے, اس کے پاس اگر فرض کریں 300-400 ٹرانسفارمر یا 200 ٹرانسفارمرز ہیں, اب وہ تھوڑا سا لوڈ اوپر ہوتا ہے, وہ ٹرانسفارمر ٹرپ کر جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے پراپر فیوز لگانے کے بجائے اس کے اوپر موٹی تار ڈال کے اس کو کنیکٹ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کی بار بار بجلی ڈسکنیکٹ نہ ہو. تو جب وہ ایکسیسو لوڈ آتا ہے یا کہیں سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے. اچھا, تو آپ بجلی کا نیا کنیکشن اپروو کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اتنے ٹرانسفارمر پہ کتنے گھر چل سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی بہت سختی ہے اس پہ, ابھی سختی ہے, بہت سختی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گھر میں 2-2 3-3 میٹر لگے ہوئے ہیں, وہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں اسے ہم بیسیکلی نا اپنی جو ٹرمینالوجی نا اس میں ہم کہتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے بجلی چوری, ایک ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں ٹیرف کی چوری. اچھا, بیسیکلی ہوتا ہے ٹیرف کی چوری. وہ ٹیرف چوری اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو جینونلی 2 فیملیز نہیں رہ رہی, ایک فیملی. بعض تو گھروں میں ایسے ہوتا ہے, آپ کو پتا 2 بھائی ہیں, ایک اوپر والے پورشن میں ایک نیچے, وہ تو چلو ان کی جسٹیفائڈ بنتی ہے کہ 2 ڈفرینٹ کنزیومر فیملیز ہیں. بعض لوگ ویسے ہی سفارش کرا ادھر ادھر کر ہینکی پھینکی کر کے 2-3 10 دن ایک میٹر چلائیں گے, 10 دن ایک چلائیں گے, 10 دن ایک چلائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہے وہ اس کی بچت ہو جائے گی. ہمیں جو سلیب ہے جس کے بعد بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے 300 یونٹ کے بعد 400 کے بعد, تو اس سلیب میں نہیں جائیں گے, ہم کم سلیب میں رہیں گے. لیکن اس پہ بھی جو ہے میرے خیال پالیسی کے اوپر ہوم ورک ہو رہا ہے کہ لوگوں کو نا منیمم میٹر چارجز ڈالا جائیں تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ جب میں میٹر کا پے کر دیتا ہوں تو میٹر کرایہ کیا چیز ہے جو بل میں لگ کے مجھے پوری عمر آتا ہی رہنا ہے میٹر کرایہ؟ جب میں نے پے کر کے 1,80,000 جو بھی فیس ہے میٹر لگوا لیا, تو پھر کرایہ میں کس چیز کا دے رہا ہوں اس کا؟ دیکھیں, یہ چونکہ یہ سچی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پرویو میں بھی نہیں آتی ہیں, اور کبھی میں نے خود بھی دلچسپی نہیں لی. یہ آبویسلی پالیسی میٹر, وہ کوئی ایک کسی آپ کے یا میرے ساتھ جیسے پی ٹی وی کی فیس پالیسی میٹر ہے. پالیسی میٹر اس میں یہ تو اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک فیسلٹی دے رہے ہیں, ایک چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہماری, اس کے کیونکہ آپ کے پاس مینٹیننس چارجز بڑے ہوتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ کور کر رہے ہوں گے. بٹ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ہیو نو آئیڈیا مجھے, کیونکہ یہ میرے پرویو میں بہت ساری چیزیں نہیں بھی آتی نا. آپ یہ ایک کئی لیئرز کے اوپر یہ سیکٹر نہیں ہوں. میں تھوڑے ذہن 'چ سوال پا دیتا ہوں, تھوڑے ذہن 'چ رہے گا, مطلب آپ جستجو تو کریں گے یار یہ میٹر کرایہ ہم کیوں لے رہے ہیں. ضرور, بلکہ میں ایسا کروں گا کس دن اپنے جو کسٹمر سروسز کا جو ہمارا ہیڈ ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, تو میں کہوں گا پورا بل سمجھا رہا. فردر ٹیکس بھی ضرور سمجھیے گا کہ فردر ٹیکس کیا ہے, مطلب باقی سارے ٹیکسز تو ہیں, فردر کیا ہے. ضرور. اچھا, یہ بتائیے کہ بجلی آنے والے 4 سال میں, سوری میں آپ کی بات, اصل میں جو ٹیرف ہے نا یہ بیسیکلی طے کرتی ہے منسٹری.
ٹھیک ہے. وہ وہاں سے طے ہوتا ہے اور وہی اسی فارمولہ کے تحت تمام کمپنیز جو ہیں اس کو بک کرتی ہیں. لیکن کم سے کم منسٹری عوام کو سمجھانے کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن ہی نکال دے کہ یہ اس وجہ سے ٹیکس ہے, یہ اس وجہ سے ٹیکس ہے. وہ ساتھ ساتھ نکلتے رہتے ہیں نوٹیفیکیشن. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وہ تو ہر ماہ آتے ہیں, لیکن کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز کیا ہیں پھر؟ وہ دیکھیں جو 3 ماہ بعد پھر ریوائز ہو جائے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بلنگ ہو رہی ہوتی ہے, بلنگ ڈیٹ اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پرائس کی اس کے دائیں بائیں تیل کی بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے جو فیول ٹھیک ہے وقتی طور پہ تو ہم نے بک کر لیا, لیکن ہو سکتا ہے کوارٹر کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ پراپر بلنگ نہیں کر سکے, اور اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. کبھی یہ منصوبہ زیر غور ہے کہ ڈیجیٹل میٹر لگا دیے جائیں, ریڈنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ کے آفس میں ہارڈ میٹر کی ریڈنگ ہو؟ سر یہ ہو رہی ہے. اے ایم آئی اور ایم آر میٹر کثرت سے لگ رہے ہیں. ہم نے اپنی تمام انڈسٹریل میٹرز جو ہیں سارے اے ایم آئی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو پروکیورمنٹ ہو وہ اے ایم آئی میٹرز کی, اور یہ گریجولی یہ آہستہ آہستہ جو نارمل میٹرز ہیں یہ ختم ہوتا جائے. اور ود ایویڈنس بل آیا کرے گا اس میں دیکھیں ریئل ٹائم جاری ہوگی نا آپ کی, ہر کچھ گھنٹے کے بعد تھرو سم جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پی آئی ٹی سی کا جو ایک بنا ہوا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم, اس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو سلیب سسٹم ہے 200 یونٹ کے, اور 200 یونٹ سے جیسے ہی آپ اوپر ہوتے ہیں آپ کی اتنی جمپ لگتی ہے, اور پھر آپ 400 یونٹ سے اوپر ہوتے ہیں, جو سلیب سسٹم ہے یہ جسٹیفائڈ ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. میں ذاتی طور پہ جو ہے نا یہ اس کا مجھے, لیکن بیسیکلی تو گورنمنٹ جو ہے یا اسٹیٹ آف پاکستان وہ غریب آدمی کو یا کم آمدنی والے لوگوں کو ایک ریلیف دے رہی ہوتی کہ جو یار اسی استعمال نہیں کرتے, جن کے گھر میں بہت زیادہ امپلائنسز نہیں ہے, اٹ مینس دے آر ناٹ رچ پیپل, دے آر ناٹ میکنگ انف منی, تو ان کو آپ کم سے کم جو کاسٹ ہے بجلی کی وہ بک کریں تاکہ ان کی زندگی کے اوپر برے اثرات نہ پڑیں. لیکن دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا کنزیومر ہوتا ہے اس کو ریبیٹ دی جاتی ہے کہ یار یہ ہمارا اتنا بڑا کنزیومر ہے. بالکل. تو یہاں بیسیکلی چونکہ ہمارے یہاں غربت کی لکیر سے نیچے اور غربت کی لکیر کے اوپر زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے, تو ایک اسٹیٹ ایک طرح سے سبسڈائز کر رہی ہوتی ہے غریب آدمی کو. ٹھیک ہے, لیکن سلیب جیسے ہی 1 یونٹ اوپر ہوتا ہے اتنا بڑا جمپ, یہ جمپ جسٹیفائیبل ہے کہ مطلب ایک غریب آدمی اگر 201 یونٹ پہ کسی طرح چلا ہی گیا ہے تو بیچارہ اوپر والا 1 یونٹ استعمال کرنے کی وجہ سے دوسرے سلیب میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے یہ تو پھر جب بھی آپ کوئی لگاتے ہیں نا بارڈرز, تو وہ اس پہ یہ اس سے اوپر بھی لے جائیں گے تو پھر بھی یہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت, یہ جو ہماری کرنٹ حکومت ہے, کیونکہ آپ سیاستدان بھی, اب یہ سیاسی نوعیت کا تھوڑا سا سوال, 300 یونٹ بجلی فری دیں گے, کوئی منصوبہ زیر غور ہے کہ بس سیاسی نعرہ تھا؟ اچھا, اس میں نہیں سیاسی نعرہ نہیں تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہیں شی از ود اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. ان پہلی دفعہ وہ سی ایم بنی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ میرے اوپر بہت بڑی ایک لیگیسی ہے میری بیک سائڈ, میرے والا صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب, تو آئی ہیو ٹو پرفارم اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. لوگ پہلے ہی بہت کراش اور پسے ہوئے ہیں. اب یہ کس کی غلطی ہے, کیوں لوگ پاکستان کی اکانومی لیول پر آئی؟ حالات تو دنیا پوری کے خراب ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. آپ پرسوں نام رانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ یو کے ہوتے ہیں. اب یو کے کی آپ کو پتہ ہے انفلیشن کہاں چلے گی, 7-8% وہاں کی پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی, جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. اس وقت جو دنیا میں 2 ملک جو ہیں جہاں نظر آتا ہے کہ وہ ایک انڈیا ہے جو کہ جس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ زبردست جا رہی, تو ریئل اسٹیٹ میں دبئی ہے جہاں اس وقت جو ہے جمپ لگ رہے ہیں, وہ یوکرین وار کے بعد. ٹھیک ہے. ادروائز پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. فرانس میں, اٹلی میں, چونکہ میرا تعلق بیسیکلی منڈی باؤلدین سے, سارا اوورسیز وہاں ہوتا ہے, تو ہم سے سب لوگ رابطے میں رہتے ہیں. ہر جگہ ہی پرابلم ہے. پاکستان میں جو مسئلہ ہوا وہ مس مینجمنٹ اور گورننس کے ایشوز کی وجہ سے کچھ یہاں ایسے تجربے کیے گئے, وہ تجربے عوام کو مہنگے پڑے. لیکن ابھی بھی جو میری جو ذاتی رائے ہے کہ مریم نواز صاحب چاہتی ہیں کہ میں کوئی ڈفرینس کریٹ کروں, اور اس کے لیے وہ بڑی محنت کر رہی ہیں. پنجاب سبسڈائز بھی ہو سکتا ہے, اس پلان پہ جائیں کہ پنجاب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سبسڈائز کرے بجلی میں. لوگوں کو سولر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو سولر دیا جائے.
جو ٹیوب ویلز ہیں خاص طور پہ زرعی ٹیوب سولر ویلز پہ ہیں. کرتے آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ بھی کاسٹ آف جو پانی لگانے کی کاسٹ تھی وہ کافی زیادہ کئی علاقوں میں آئی ہے. تو جب سولر پہ جائیں گے تو ان کی اگر 15 سے 20 ہزار روپیہ ایک فصل کے اوپر پانی کا خرچہ ہے بجلی کا تو وہ یا ڈیزل کا پیٹر انجن کے, تو وہ اگر 20 ہزار بھی ایک ایکڑ کے اوپر, تو جو 10 ایکڑ کا کاشتکار ہے اس کو 2 لاکھ روپے کا ایک فصل پہ ریلیف ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کنٹریبیوشن ہوگی ایگریکلچر سیکٹر میں بھی. اور اگر کسی غریب لوگوں کو جو 100-200 یونٹ یوز کرنے والے, اگر گورنمنٹ آف پنجاب ان کو سبسڈائز بھی کرنا چاہے تو, کیوں اس وقت ویسے فائنینشلی سچویشن مشکل ہے, بٹ آئی تھنک کچھ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ فنانشلی بہت مشکل حالات ہیں ہمارے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 300 یونٹ فری کیسے کیا جائے گا, اور کیا جائے گا تو اس کا کون بھرے گا, سبسڈائز کیسے کیا جائے گا. قومی خزانہ نہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس کیا اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ 300 یونٹ فری کر کے سبسڈائز کر دے اس حد تک؟ تو اتنے ریسورسز فری تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ فری اتنی سارے سے ہو جائیں. اس میں دیکھا جائے گا کہ جو بہت کم جیسے 100 یونٹ والے 150 یونٹ والے ان کو کچھ سولر دیا جائے, 200 یونٹ والوں کو. یہ ابھی ذہن میں پلان ہے یا اس پہ کوئی ڈسکشن؟ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے, کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کوئی کسی رابطے میں نہیں ہوں, منسٹری کے ساتھ, ان کی جو انرجی منسٹری ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں پوچھ سکتا ہوں. وہاں ہمارے ایکس آفیشیل ممبر جو ہیں بورڈ کے, وہ انرجی سیکٹری پنجاب ہیں. آپ منسٹری کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, لیکن آپ چیف منسٹر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا قریبی تعلق یا ایک سیاسی تعلق ہے؟ میرا سیاسی طور پہ آپ کی لیڈر ہیں, ان کے ساتھ جو ایفیلیشن تو رہی ہے, اور ظاہری بات ہے, اور آپ آفس بیرر بھی رہا. بیرر بھی رہا. تو آپ ان کو ذرا زیادہ قریب سے جانتے ہوں گے بنسبت ہم لوگوں کے جو کہ صرف میڈیا کے توسط سے ان کو جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ول ان کی بہت اچھی ہوگی, نیت بہت اچھی ہوگی, ظاہر ہے وہ چاہیں گی میں پرفارم کروں تاکہ نیکسٹ ٹینیور بھی اپنا سیف کروں, سیکیور کروں. لیکن کیا یہاں پہ آزادی سے پرفارم کرنے دیا جاتا ہے؟ مطلب ہماری سیاسی تاریخ جو ہے ان میں لوگوں کو چلنے دیا جاتا ہے کہ وہ پرفارم کر کے دکھا دیں, یا مقتدرہ کی کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں اور بیچ میں ہرڈلز آتے ہیں؟ یہ پاکستان کا المیہ ہے. دیکھیں, میں آپ کو پتہ ہے کہ خود ایک بہت بڑا کرٹک ہوں. اپارٹ فرام مائی پولیٹیکل اوپینینز اور جو ہمارا ارد گرد کے دوست احباب ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر چھوٹا سا دفتر, ایک بینک کی برانچ, ایک کمرشل ادارہ, اگر وہ بائی دا بکس نہ چلے تو وہ کولیپس کر جائے گا. آپ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو بغیر کانسٹیٹیوشن کے یا کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کے بغیر چلانے کی کوشش کریں, یا ہانکا لگا کے چلانے کی کوشش کریں, وہ نہیں چلے گا. یہ ایسے ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے. آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو چلانا کس نے, بائی بک چلانا ہے یا بائی ہک چلانا ہے. دیکھیں, اس میں ڈی فیکٹو گورنمنٹ اور ڈی جور جب تک علیحدہ علیحدہ رہیں گی, اس میں کوئی بہتری آنے کے امکانات نہیں ہیں. اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر یا گورننس کے اندر, تو وہ انفارچونیٹلی پہلے دن سے بن گیا تھا. جب سکندر مرزا اور وہ انہوں نے ایوب خان صاحب کو باوردی وزیر دفاع بنا دیا, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ خود آ کے بیٹھ گئے, خود ان سے استعفیٰ لے لیا. جی, وزیر دفاع نے استعفیٰ لے لیا, وہ اب بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھیں, ریسٹ از دا ہسٹری. اب ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے, چونکہ چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو, اس کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوتی. اب وہ مورل اتھارٹی جب نہیں ہوتی تو وہ بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر. پھر وہ لوگوں کو اپیزمنٹ کی پالیسی بھی بناتا ہے, گڑبڑ بھی کرتا ہے, سسٹم کے اندر تشدد بھی لے کر آتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے جو 11 سالہ دور تھا, اس کا رزلٹ کیا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. نمبر 1 آپ کا بنگلہ دیش بن گیا, بنگال چلا گیا آپ سے, مشرقی پاکستان. نمبر 2 آپ نے 3 دریا, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 3 دریا لکھ کے دے دیں کہ جناب یہ تمہارے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو یلو ریور نکلتا ہے چائنا سے, وہ کتنے ملکوں میں جاتا ہے؟ تو کیا وہ چائنا نے اس پہ مناپلی کریٹ کر لی؟ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا پانی اس کا یوز کر سکتے ہیں, اتنا آپ کو کم از کم اس کا فلو بحال رکھنا ہے تاکہ یہ سمندر میں جا کے گرے پانی اور اس علاقے کا ایکولوجیکل سسٹم تباہ نہ ہو. لیکن اس پہ آپ کوشچن نہیں کرتے. ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ انہوں نے جب انڈیا اپنے بچوں کو آئی ٹی کی اور سافٹ ویئر کی ٹریننگز دلوا رہا تھا اور اسکالرشپس ان کے لیے سیکیور کر رہا تھا, آپ لڑکوں کو
کلاشنکوف پکڑا کے ٹرین کر کے تو افغانستان میں جنابلہ کو ادھر ادھر ٹریننگ کیمپ بنا کے افغانستان کے اندر تو ان کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے. پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اس قسم کے آپریشنز کرتی ہیں. جب انڈیا بھی کر رہا ہے. آج دیکھیں آپ کے ملک میں بھی انہوں نے الزام لگایا کہ ہم نے 10 بندے مارے ہیں. کینیڈا کے اندر انہوں نے جا کے اس طرح دوسری یو ایس اے کی ایجنسیز بھی کرتی ہیں, کیونکہ ایجنسی کا ایک اپنا جاب اور رول ہوتی. لیکن کوئی بھی ایجنسی اپنے لوگوں کو ہتھیار نہیں پکڑاتی. دس از دا مسٹیک یو میڈ اینڈ دا ریزلٹ از دیئر. اب آپ کہاں کھڑے ہیں, انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب گورننس یعنی پارلیمان کو نہیں چلنے دیں گے نا, پارلیمان جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے پبلک ایٹ لارج کو. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو فنکشنل نہیں ہونے دیتے, پھر اس کے علاوہ جو پارلیمانی نظام ہمارا نا, سچی بات میں بتاؤں, یہ بھی کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ فرض کریں کل یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی یا فوج یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, فار دا سیک آف آپ ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جو کرنٹ آپ کے لیجسلیچر یا اس کا جو اسٹرکچر ہے, یہ جو لوگ اس میں الیکٹ ہو کہتے ہیں, جو الیکشن کا سسٹم ہے, آپ کو ان سے امید ہے کہ وہ ڈلیور کریں؟ نہیں جی, بالکل نہیں, بالکل نہیں امید, بالکل نہیں امید. ہمارا تو نظام ہی اس طرح کا ہے کہ جو بااثر ہے, جو وڈیرا ہے, جو گدی نشین ہے, جو اثر و رسوخ یا پیسہ رکھتا ہے, وہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. یہ تو سیدھا سا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم کے اندر مہدی بخاری یا خرم مشتاق اٹھ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کے لیے ضلالت والا کام ہے یار. نہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کو چاہیے کیا, یا تو آپ کی دوسری تیسری نسل جو ہے وہ جنریشنل پالیٹکس میں ہو, صحیح بات, پالیٹکس جنریشن چاہ رہی ہو, لیگیسی ہو. صحیح بات. اس میں آپ نے لوگوں کو کہیں بھرتیاں کروائی ہوئی ہیں, کسی پہ پرچے دلوائے ہوئے ہیں, کسی پہ دیے ہوئے ہیں, لوگوں کو oblige کیا ہوا ہے, یا آپ کے حق میں ووٹ ہو جاتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں, کیونکہ 70-80% تو آپ کا دیہی حلقے ہیں, ذات برادری, یہ فیکٹرز آ جاتے ہیں. نمبر 2 آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, مطلب 8-10 کروڑ روپیہ معمولی بات ہے. تو جب یہ سسٹم ہوگا اس میں پولیٹیکل پارٹیز آٹومیٹک بلیک میل ہوتی. آپ کو الیکٹیبلس جن کا نام رکھا ہوا ہے, آپ ان کو ٹکٹ دینے پڑتے ہیں. الیکٹیبلس کی بیس پہ ہی تو گورنمنٹیں کھڑی ہوتی ہیں, اور الیکٹیبلس جن کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں انہیں کا نظام. اچھا, اب الیکٹیبلس جو ہیں یہ ہیں کون؟ 200-300 بندہ جو ہے, اس کے اوپر آپ ہوم ورک کر کے دیکھیں. جی ہاں, یہ سب وہ لوگ ہیں جو برٹش رائل آرمی کے کولیبوریٹرز تھے. بالکل یہ ان کی دوسری تیسری جنریشن ہے. بالکل صحیح. تو جب ان سے اس سسٹم کے اندر جب تک یہ اسٹرکچرل فلا ختم نہیں ہوگا, کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. چاہے آپ اوپر والی لیڈرشپ جتنی مرضی تگڑی لے آئیں, آپ ایک رولنگ ایلیٹ کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کی میجارٹی کو وہاں بٹھا کر ان سے آپ اسی رولنگ ایلیٹ کے خلاف فیصلے نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. یہ اور یہ برٹش راج میں تو ایلیٹ کریٹ کی گئی نا, جب وہ آئے, ان کے کون سا باپ دادے کی زمین تھی, وہ آئے, وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی کلاس بنائیں جس میں ہم خود اٹھ بیٹھ سکیں, جن کے ساتھ ہم انگیج ہو سکیں. تو یہ سلسلہ تو پھر زمینوں کا سلسلہ اور الاٹمنٹ کا. مجھے یہ بتائیے, آئندہ 4 سے 5 سال میں بھاشا اور داسو ڈیم فنکشنل ہو کے ہائیڈل بجلی ان پٹ دینے لگے گا ہمارے نیشنل گرڈ میں, بجلی کا اتنا سرپلس ہو جائے گا. ہم نے کچھ سوچا ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کہاں پہ کرنا ہے؟ ہمارے کسی ہمسایہ ملک سے تعلق اتنا اچھا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے خرید لے. ہم اس کو کیا کریں گے؟ کیپیسٹی چارجز کی مد میں آ گئی ہم. اصل میں بتاتا ہوں, اس میں نا 2-3 چیزیں جو میری رائے ہے, ناقص رائے ہے, وہ ٹھیک ہو سکتی, غلط ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہمیں سب سے بڑا جھٹکا لگا نا, وہ اس لیے لگا کہ جب پریویس گورنمنٹ میں آپ نے سی پیک کو رول بیک کیا. سی پیک کی جو پلاننگ تھی, جس کے تحت یہ IPPs بھی کچھ لگائے گئے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی تھی ہی نہیں, ہم کو پتہ ہے, تو آپ ہمیں پروجیکٹس لگا کے دیں. ساتھ اس کے ہم نے 38 جو انڈسٹریل زون تھے وہ ان کے ساتھ ہم نے طے کیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں بنے, انڈسٹریل زون نہیں بنے. جی, تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ انڈسٹریل زون میں چائنیز نے اپنی انڈسٹری لگانی تھی, اس کے کچھ ان کی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ وہ ہمارا جو نارتھ اور ان کا ساؤتھ بند, جی ہاں, اس کو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, اور اپنی ایکسپورٹ کا جو ٹائم ہے وہ اس سی پیک کے تھرو منیمم کرنا چاہتے تھے. کچھ ان کی انڈسٹری ایسی تھی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم زیادہ انوویٹیو ٹیکنالوجی میں چلے جائیں. تو جو سر وہ انڈسٹری جو لانا چاہتے تھے وہ ایسی انڈسٹری تھی
ان کی مجبوری یہ تھی کہ یورپ نے ان پہ کچھ قدغنیں لگانا شروع کر دی تھی کہ اب پولوشن جہاں پہ جس ایریا میں ہوگی وہاں پہ بنی ہوئی پروڈکٹ یورپ کے لیے قابل قبول نہیں، یا زہریلی گیسز کا اخراج یا زہریلے پانی کا. انہوں نے سوچا یہ ساری انڈسٹری اٹھاؤ اور پاکستان میں شفٹ کرو. پاکستان اچھا فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں، جس قسم کی ہمارے ملک کے اکنامک کنڈیشنز ہیں، یہ جو آج یورپ پورا جو ہے یہ ٹارچ بیرر بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا یا یہ انوائرمنٹ کا، مجھے یا یو ایس اے جو ہے، مجھے بتائیں کہ ہمارا کیا اس پوری جو کاربن ایمیشن ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، جسٹ ٹرائی ٹو امیجن. ہمیں اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پچھلی صدی تک تو یہ خود آج جو کہتے ہیں انڈیویجول فریڈمس کی بات کرتے ہیں، اور پچھلی صدی تک سب سے زیادہ غلام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کولونیلائز یہ کر رہے تھے. تو ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے ایک دفعہ جابس کریٹ ہوتی، انٹرپرینورس کریٹ ہوتے. آپ یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا سی پیک اگر فنکشنل ہو جاتا اور یہ انڈسٹریل زونز بن جاتے، ایک تو آپ کی بجلی کی کھپت ساری وہاں ہو جاتی، جی، بے روزگاری ختم ہو جاتی یہاں سے، اور اکنامک ایکٹیویٹی کی جنریشن کا اندازہ لگائیں کہ ایک اگر کنوائے جو چل رہے ہوں چائنا سے لے کر گوادر تک، رستے میں جتنے سی پیک کے روٹس ہیں ان پہ بننے والے صرف پنکچر کی دکانوں کا آپ حساب لگائیں کہ کتنی پنکچر کی دکانیں بنتی. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہونی تھی. تو وہ جب آپ نے اس کو آپ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، ہو گئی. تو اب کیا حل ہے؟ اب ہم نے بجلی کو کیا کرنا ہے؟ انڈسٹریل زون تو لگ نہیں سکے، وہ جو اضافی بجلی بنے گی کیا ہوگا؟ اچھا دوسرا، ایک تو یہ بجلی کا ہم کیا کریں گے، دوسرا ہائیڈل بجلی پھر لو کاسٹ پروڈیوس ہوگی. تو فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ بجلی پرائسز کچھ نیچے آنے کی توقع ہے؟ آئیں گے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کو کیپیسٹی چارجز نہیں دینے پڑیں گے. آپ کی مرضی ہوگی خریدیں، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں خریدیں گے، اور ریٹ آپ وہ رکھیں گے جو آپ کو سوٹ کرتا ہوگا. یا آپ انہیں کہیں گے یار پرائیویٹ لائسنس لیں، آپ ڈائریکٹ بجلی سیل کریں اپنی کنزیومرز کو، وہ آپ کنزیومر کے ساتھ ڈائریکٹ ریٹ طے کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ کنزیومر جانے کہ ایک انڈسٹری کو 1 میگا واٹ چاہیے، کسی کو 10 میگا واٹ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جب آپ کی پرائسز نیچے آئیں گی نا تبھی آپ کا سروائیول ہوگا. وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے ہاں اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی. آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی اوپر چلے گی ہے کہ بنگلہ دیش یا انڈیا یا چائنا کی پروڈکٹس کو اور ان میں ایک فیکٹر بجلی پرائسز بھی تو ہیں. اچھا، ملازمین کو، وابڈا کے ملازمین کو جو یونٹس فری کی سہولیات تھیں وہ انہوں نے کہا تھا ختم کر دیں، وہ ہو چکی ختم. اچھا وہ بیچاروں کے ساتھ جاتی ہے. ہاں، میرا یہی سوال تھا کہ ایک ملازم جس عملے میں سرو کر رہا ہے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو وہ ادارہ کچھ سہولیات دے، تو یہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ جاتی ہوگی کیونکہ ایک سوشل میڈیا کمپین چلی، اس کے اوپر ہائپ کریٹ کی گئی. اب مجھے یہ بتائیں وہ کتنی یونٹس لے جاتے تھے، اور آپ اس کو کمپیئر کریں آپ کا جوڈیشری کتنے یونٹ فری یوز کر رہی. جوڈیشری کا کیا بالکل اس ملک کا، مہدی صاحب میں پہلے بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس ملک کا ریوارڈ سسٹم ہی غلط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ریوارڈ اس ملک میں جس سروسز میں ہے وہ ڈیفینس کی سروسز ہے. آپ فوج میں، نیوی میں، ایئر فورس میں ہو، صحیح ہے، بہت اچھی ریوارڈز ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. آپ کو یعنی آپ کو یونیورسٹی کی فیسز میں ریبیٹس ہیں، آپ کو پلاٹس کی سستے داموں میں مل جاتے ہیں، آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ کے بچے اچھے پڑھتے ہیں، آپ کو ریزیڈنس کا ایشو نہیں ہے، میڈیکل کا ایشو نہیں ہے. یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے موجیں. اس کے بعد آپ کی جوڈیشری ہے، ان کی آپ سیلریز چیک کریں، ان کے ریمنریشنز چیک کریں. آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ لوگ جو کچھ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں. دین آپ کا پولیٹیکل کلاس آ جاتی ہے، وہ کافی جو پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتی. آپ کا ڈی ایم جی اور پی ایس پی گروپ سول سروس میں، باقی بیچارے تو سول سرونٹس کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں کہ ریلوے کا یا ڈاک کے محکمے کے جو یا اور ایون جو کچھ ڈپارٹمنٹس دیکھ لو ان بیچاروں کے پاس کیا ہے، کچھ بھی تو یہ انجوائے کرتے ہیں. پھر آپ کی یہ جو میڈیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اندر جو اینکرز ہیں یا ایک پوری بریڈ کریٹ ہوئی، وہ کیا، تو آپ نے ان لوگوں کو ریوارڈ دیا. انجینئرس کے لیے، ڈاکٹرس کے لیے، میتھمیٹیشینس کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے آپ کی سوسائٹی اور اسٹیٹ نے کیا ریوارڈ رکھا؟ وہ کیوں رہے یہاں پہ؟ سوسائٹی اور اسٹیٹ کو تو ان لوگوں نے آگے لے کے جانا ہے. جی
یہ تو فنکشنریز ہیں جن کی میں بات کروں, یہ سب تو فنکشنریز ہیں نا سوسائٹی اسٹیٹ کے. فنکشنریز سب سے میجر شیئر لے گئے, اور جن لوگوں نے سوسائٹی اور اسٹیٹ کو آگے لے کے جانا ان کے لیے آپ کے پاس ککھ نہیں, بلکہ انہوں نے سیٹ اپ ایسا بنا دیا ہے بیوروکریسی نے کہ آپ ایک انجینئر اور ڈاکٹر جو ہے وہ گریڈ 20 سے اوپر پروموٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ مجھے بتائیں جب آپ یہ سسٹم رکھیں گے تو آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ اسٹیٹ کیسے آگے جائے گی؟ یہ جو ہم نے فری یونٹ ختم کیے واپڈا امپلائیز کے, اس سے عام صارف کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ آپ نے اس کو کیش کمپنسیشن دینا شروع کر دی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ واپڈا کے جو واپڈا کہنا غلط ہے, ڈسکوز کی میں بات کرتا ہوں, ڈسکوز کے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلری کیا ہے, ایک ایس ڈی او کو کیا ملتا ہے بیچارے کو؟ ابھی جو ایس ڈی اوز بھرتی کی ہیں ہم نے وہ ہم نے کی کانٹریکٹ بیس پہ ہیں, ان کو تو پینشن والی فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں ان کی سیلری اور جو اس کے اگینسٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ الیکٹریکل انجینئرز کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز اور ریمونریشن میں آپ دیکھیں کیا فرق ہے. تو آپ پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام بھی یہ کرنا ہے, تمہیں 10 FIR بھی دینی ہے شام کو, اور چوری بھی پکڑنی ہے, مینٹیننس بھی تم نے کرنی ہے. ان پہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ FIR روز شام کو دینی ہے. یہ ایسا جب کمپین چلی تو لوگوں کو بیچاروں کو ان کے اوپر یہ بھی ایک پریشر تھا کہ تم نے اتنے چور پکڑنے لازمی. اچھا, ہمارے ہاں تھر کول پاور پروجیکٹ شروع ہوا, اور میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ شنگھائی الیکٹرک اور اینگرو تھر میں کام کر رہی ہیں, ان کو میں دیکھ چکا. ساہیوال میں شہباز شریف صاحب نے کوئلے پہ چلنے والا پروجیکٹ لگایا, لیکن بدقسمتی سے تھر سے نہ کوئلہ یہاں پہ آ سکتا, اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ سارا ہی امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز کا ہی تو فقدان ہے. مطلب جس نے یہ ڈیزائن کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کس کوئلے پہ چلنے کے قابل مشینری ڈیزائن کر رہا ہوں, یا کون سا پلانٹ لگا رہا ہوں. اب یہ ساہیوال کا کیا کرنا ہے؟ مطلب میں بتاتا ہوں, یہ ساہیوال وغیرہ جی سارے کول پاور پروجیکٹس جو چل رہے ہیں, اصل مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, امپورٹڈ کوئلے پہ چل رہے ہیں نا, تو ہمارا تھر کا کوئلہ کہاں جائے؟ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ کے پاس 10-12 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال تھا. آپ کی زندگی جو تھی معطل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جب ایک کرائسس آ گیا نا, ٹھیک ہے, کرائسس کی مینجمنٹ کا ایک میتھڈولوجی ہوتی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. ہائیڈل از اے لانگ ٹرم. ہاں وہ تو لانگ ٹرم ہے. لانگ ٹرم ٹھیک ہے, اس میں بجلی سستی بنتی ہے. اسی طرح جو ایٹامک پروڈکشن ہے وہ بھی ایک لانگ ٹرم, اس میں بھی یعنی گورنمنٹ نے اس وقت نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے بس ایک کام کر کے چھوڑ دیا. انہوں نے اب کینپ 1 2 3 4 آپ کو پتا ہے وہ چل رہے ہیں. 7 ہائیڈل پاور کے پروجیکٹس شروع کیے, بڑے پاور پروجیکٹس جو ہیں. تیسرا جو شارٹ ٹرم پاور پروجیکٹس تھے وہ لگائے, کچھ کول کے, کچھ کمبائنڈ سائیکل. ہاں ٹھیک ہے. کول کے 1-2 پاور پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. باقی سارے کمبائنڈ سائیکل GE کی ٹربائنس لگی ہیں کہ جو سستا ترین فیول ملے گا اس پہ چل جائیں گے, چاہے وہ فرنس ہو, چاہے وہ گیس ہو, چاہے LNG ہو. ٹھیک ہے. اب LNG کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, واردات ہوئی, اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, اور جو اس وقت کے 2 منسٹرز تھے ندیم بابر صاحب تھے, ندیم بابر صاحب, اور پیٹرولیم, وہ وزیر پیٹرولیم بھی, اور ایک تھے اپنے کیا ان کا نام ہے, رزاق داؤد صاحب اینگرو کے. ان دونوں کے اپنے اپنے پاور پلانٹس تھے اور فرنس پہ چلنے والے IPPs تھے اکارڈنگ ٹو مائی نالج. تو وہ انہوں نے LNG کے کانٹریکٹس کینسل کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اب LNG آپ کو جو مل رہی تھی قطر سے 12 سال کا ایگریمنٹ تھا, وہ بند کیا آپ نے. اب آپ لینے جاتے تو آپ کو LNG ملتی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے ریٹس زمین سے آسمان پہ چلے گئے. اچھا, یہ IPPs جب ہم نے ایمرجنسی میں ان سے معاہدے کیے, آپ کو آج احساس نہیں ہوتا کہ اس میں بلنڈر یہ ہوا کہ بہت ہائی کاسٹ پہ وہ معاہدے ہمیں کرنا پڑا؟ معاہدے ہائی کاسٹ پہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا دیکھیں, فار دا سیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ اور سمپلیفائنگ اٹ, میں سے مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے, مجھے بجلی کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں مہدی بھائی آپ نا مجھے بجلی پروڈیوس کر دیں, یو شوڈ انویسٹ ود می, مجھے اتنی بجلی پیدا کر کے دیں. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو مارکیٹ کے ہیں, جو پاکستان نے خود بھی رولز, اس میں یہ تھا کہ 20% ایکویٹی آپ کی ہوگی, ٹھیک ہے, 80% کمرشل بینکس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک انویسٹمنٹ آ رہی, اس انویسٹمنٹ پہ آپ نے نیپرا نے ٹھوک بجا کے ان کے ریٹ نکالے.
آپ ان سے کہتے ہیں اتنی بجلی پیدا کریں گے, ہم آپ سے یہ بجلی اتنے میں لیں گے, اور یہ آپ کو ہم ہر منتھ جو ہے اتنی بجلی آپ سے لیتے رہیں گے 13,000 میگا واٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے بینکوں سے بھی فائنینسنگ کروائی, ان کا اپنا بھی انویسٹمنٹ ہے. جب انویسٹر اور بینک کمرشل بینک سے انوالو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ROI, ریٹرن آف انویسٹمنٹ. کہ میں نے $1 کروڑ انویسٹ کیا ہے تو میرا بھائی 10 سال میں پورا ہوگا, 12 سال میں پورا ہوگا. وہ انویسٹمنٹ آ گئی. انہوں نے اب یہ سوال کیا کہ فرض کریں آپ کل کہتے ہیں جی میں تو بجلی لیتا ہی نہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آپ سے اگر ہم نے آپ سے بجلی نہ لی تو ہم آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی کا 80% جو ہے نا آپ کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے. یہ ایک بڑی فیئر ڈیل ہے, اس میں کوئی انفیئر چیز نہیں, پہلی بات. اب ہوا کیا, 80% کے اوپر بھی آپ نے اگلا کام ان سے یہ کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ ڈالر کا ریٹ فکس کر لیا ہوگا کچھ عرصہ پہلے کا. اچھا. جو کوئی میرے خیال میں 180-90 روپے کے اوپر ہے, اس پہ فکس ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ڈالر 275 روپے کا, آپ کو 180-90 کے اوپر ان سے فکس کر کے بیٹھے ہوئے. بزنس ایتھکس میں یہ بھی غلط ہے. اب پرابلم یہ ہوا کہ آپ نے جو پلان دیکھیں, پلاننگ ہوتی ہے پیرالل, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پروڈیوس کرنی ہے. اس وقت آپ کی جب آپ یہ پلان کر رہے تھے آپ کی GDP گروتھ تھی 6 کے اوپر, اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں انرجی کرائسس تھا, آپ نے اس کو مینج کر کے آپ نے کہا جی یہ میں ابھی کی اس طرح سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے, پلس یہ سی پیک کے 38 جو آ رہے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریل زون, جس کے لیے زمینیں بھی ایکوائر ہوئی. تو آپ نے یہ پلان کیا کہ یہ بجلی وہاں کنزیوم ہوگی. اس کچھ ہماری اپنی انٹرنل جو پاپولیشن میں بڑھ رہی ہے, آپ کو پتہ ہر سال تو ماشاء اللہ آبادی میں اضافہ جمتے جا رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ نے وہ بھی پلاننگ کی کہ اتنی پاپولیشن انکریز آ رہا ہے, اتنی ریکوائرمنٹ ہماری انٹرنل بڑھ رہی ہے, اتنی انڈسٹریل ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کے تحت آپ نے منصوبہ بندی کی. اب جب آپ نے ایک دم سے اس حکومت کو گرایا, آپ نے ایک جس دباؤ کے تحت یا ایکسپیریمنٹ کے تحت آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ دوبارہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ٹائز توڑ کے آپ نے US جا کے ان کو اپیزمنٹ کرنے کے لیے آپ نے سی پیک کو رول بیک کیا, آپ نے چائنا کو افینڈ کیا, اس کے بعد آپ نے انڈیا کے ساتھ جو تھا معاملات آف دا ریکٹ جو ہیں وہ سیٹل کیے. انہوں نے کشمیر آرٹیکل 370 ریووک کر دیا. اب آپ کے پاس اتنی پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ آپ یہاں بھی پھر کر دیتے. جب نہیں کر سکے تو آج مظفر آباد میں ہو رہا ہے, ہاں مظفر آباد میں, وہ کون اس کا رسپانسبل ہے؟ میں اسی جانب آؤں گا. یہ کشمیر کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے. ان کو جو بجلی سبسڈائز چاہیے تھی وہ اس پہ آ گئے. اگر یہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے تو کل کو سندھ میں لوگ نکلیں, بلوچستان میں نکلیں, پنجاب میں نکلیں اسی طرح بجلی کی پرائسز کے خلاف, آپ کو یہ انارکی نہیں لگتی؟ اور یا کیا یہ ریاست, یہ فنکشنل ریاست ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قیاس ہے نا وہ اکانومی کے لیے موت ہے. ہاں, اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک نا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا, اور یہ اس لیے سیٹ ہوا کہ جب رولنگ ایلیٹ جو ہے نا وہ morality اور ایتھکس کو سیٹ کرتی, پیمانے وہ سیٹ کرتی. جب وہ رول آف لا کو نہیں مانتے تو نیچے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم بھی above the law ہو جائے. اس کے لیے آپ گروپس بناتے ہیں, اس کے لیے آپ سوشل پروٹیکشن تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے آپ ذات برادری کے نام پہ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی مذہبی گروپ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی آپ وکلاء تحریک کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ایک پورا ایک میکانزم ہے, سائیکالوجی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن, طبقے کی پروٹیکشن تب ہوگی جب ہم, چونکہ اسٹیٹ ہمیں انصاف نہیں دے رہی یا ہمارے ساتھ انڈیویجولی زیادتی ہو جائے گی. یہ اتنی بدقسمت صورتحال ہے کہ اگر آپ دیکھیں TLP نے جو کچھ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, اس میں پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ایک پریشر گروپ انہوں نے کریٹ کر لیا. یہ صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اور جب خاص طور پہ جب آپ کی اسٹیٹ کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہ ہو اور ایسی صورتحال لا اینڈ آرڈر کی پیدا ہو جائے, پھر پلس اس پہ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک وار اس وقت چل رہی ہے, پاکستان
against the state and some departments and institutions of the state. ہاں ٹھیک تو یہ ایک بڑی worrisome سچویشن ہے. اٹس ناٹ گڈ فار پاکستان. پاکستان کو ایک تگڑی فوج کی ضرورت ہے. آپ نے جن ملکوں کی فوجیں نہیں تھی ان کی بھی حالت دیکھ لی ہے, لیکن اب یہ فوج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دونوں طرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بند گلی سے نکلیں. اور ایک اور چیز ہے, یہ کہیں نہ کہیں جو ہماری ملٹری کی ٹاپ براس ہے نا, اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے گریٹر ڈائلاگ ہوگا؟ ان کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک تکڑی فوج رکھنے کے لیے نا عوام کو ایک جواز دینا ہے کہ ایک دشمن ہے وہ آپ کو کھا جائے گا, انڈیا. ٹھیک ہے, obviously ہماری اسٹیٹ اینیمیٹی, کیونکہ وہ دونوں طرف سے ایسے کبھی میئرز نہیں لیے گئے. 98 میں میئر 7 میں لیے گئے, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ زیادتی بہت بڑی زیادتی ہوئی. پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. اب بات یہ ہے کہ ان کے ذہن سے یہ بات نہ کسی طرح سے محو کرانے کی ضرورت ہے. وہ اس جواز کو تبدیل کریں. بھائی بڑی اکانومی اور بڑے ملک کے لیے بھی بڑی فوج کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ٹھیک, اس کے لیے دشمن ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چائنا کی کسی کے ساتھ امیڈیٹ وار ہونے نہیں جا رہی, ہاں, لیکن انہوں نے بڑی اکانومی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے, اپنے انٹرسٹس کو جو ہے ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی فوج رکھی ہوئی ہے. ہمیں بھی پاکستان جس قسم کی صورتحال میں ہے, جو ہمارا محل وقوع ہے, جو جس طرح سے ہم ایک ایٹمی قوت ہے, ہمیں ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم انڈیا سے تعلقات خراب رکھیں یا انڈیا کو ہمیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج اسٹیک ہولڈر ہے, جیسے بھی بن گئی, وہ اس سسٹم میں داخل ہو گئی, تو آپ یہ تو سوچی نا کہ وہ ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے جائیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں, پاور کا تو وہ ہے ہی, پاور ڈائنامکس ہے, انہوں نے اپنا وہ رکھنا ہے. لیکن آپ اس کو اسٹیک ہولڈر مانتے ہوئے, وہ جو ماننا پڑے گا. آرمی کے ذہن میں یہ نقشہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا, 9 مئی ہو گئی, واٹ ایور جو بھی ان کے ذہن میں کلٹ بنا اور دس اینڈ دیٹ, ایک میز پہ بیٹھا جائے. سمجھتا ہوں کہ ویسے ڈائلاگ سے اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان جن مسائل میں ہے نا جی, اس کے اندر فوج کو, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کی جوڈیشری کو کٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہاں, میں بھی یہی کہتا ہوں. ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ اگلے 20 سال کی حکومت جس کی بھی آئے, جو مرضی آرمی چیف ہو, جو مرضی جو چیف جسٹس ہو, جو پرائم منسٹر ہو, یہ فنڈامنٹلز ہیں, ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. 92 میں جب نرسما راؤ پرائم منسٹر بنے انڈیا کے, وہ الیکشن کروانے کے لیے انڈیا کے پاس پیسے نہیں تھے. انہوں نے اپنا گولڈ جو تھا وہ اس کو سیل کیا, آئی تھنک رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کو غالباً, اور اس سے الیکشن کرائے. الیکشن کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے کچھ اور جو گولڈ کے ریزروز تھے وہ بھی دیے, اور اس کے بدلے پیسے لے کے اپنا پہلا بجٹ بنایا. لیکن انہوں نے کچھ چیزیں بی جے پی نے اور کانگریس نے ڈیسائیڈ کر لیں فنڈامنٹلس. انہوں نے کہا جی ہم اپنی سیاست کریں گے, ایک دوسرے کو گالگی میں نکالیں گے, ہم واک آؤٹ کر جایا کریں گے, کوئی فائنینشیل بل نہیں روکیں گے کسی گورنمنٹ ایک دوسرے کا. اور انہوں نے جو فنڈامنٹلز ڈرا کیے, پھر اس کے بعد جو منموہن سنگھ نے, اس نے بلکہ یہ کہا بھی تھا کہ جو میں پالیسیز بنا رہا ہوں آپ کی سیاست جو ہے نا یہ بڑھ جائے گی. انہوں نے کہا جی سیاست بڑھ جائے, مجھ سے اور میری پارٹی سے بڑا ہے ہمارا ملک. ہاں بالکل صحیح, لیٹ دا کنٹری فلورش. مجھے یہ بتائیے کہ کینٹونمنٹ ایریاز بھی تو ملتان کے اور دیگر علاقوں کے آتے ہیں, بل وہاں سے باقاعدہ پے ہوتا ہے؟ باقاعدہ پے. اچھا, میپکو میں یونینز ہیں کہ ختم ہو چکی؟ دیکھیں یونینز پریکٹیکلی یونینز موجود ہیں, لیکن وہ اتنی کوئی افیکٹو نہیں رہی, فعال نہیں ہے, اتنی فعال نہیں ہے. کل کو یہ پرائیویٹائز ہوتا ہے تو وہ دیکھیں ہو سکتا ہے کل وہ پھر اس معاملے پہ جب آپ کی سروائیول کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اسینشیل سروسز ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا, اس میں یہ تھا کہ کوئی جو اسینشیل سروسز والے ہیں یہ ہڑتال نہیں کر سکتے, یونین نہیں بنا سکتے. لیکن جب پریکٹیکلی چیزیں گراؤنڈ پر آتی ہیں, یا جب اس لیول کا اگر کہیں احتجاج ہوتا ہے تو وہ مسئلے بنتے ہیں. آپ کا شاعری سے بڑا شغف ہے, میں وال آپ کی دیکھتا رہتا ہوں,
تو شاعری کی جانب کیسے رجحان آیا؟ کتابوں میں انٹرسٹ تھا، ناولز میں، افسانوں میں، یا پیور شاعری میں؟ نہیں اچھا، ادب کے اندر نا ویسے تو ہمارے ہاں تو شاعر بھی مشرومس کی طرح جو ہے نا وہ اگتے ہیں. مجھے بچپن سے بیسیکلی ادب سے دلچسپی تھی. نہیں، کیا ٹریجڈی ہوگی کہ ایسی کہ بچپن سے ہی دلچسپی؟ ٹریجڈی تو میری لائف میں ڈے ون سے تھی. مائی فادر ایکچولی میرڈ تھرائس، اور ایک بروکن فیملی والا سین بھی تھا. اور اس سے یہ تھا کہ آپ ایک ٹریجک جب چائلڈہڈ گزرے، ٹرامیٹک چائلڈہڈ ہوتا ہے آپ کا، تو آپ سینسٹیو آٹومیٹک ہی ہو جاتے ہیں. کچھ جینیٹک بھی ہوتی ہیں چیزیں. تو جینیٹیکلی بھی تھے میرے فادر بھی جو تھے وہ بڑے لٹریری تھے. پولیس سروس میں ہونے کے باوجود ان کی ڈائریز میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں کچھ، تو وہ ان کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی تھی اپنے زمانے میں. میں بچپن میں ادب پڑھنے لگ گیا ویسے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے دیہاتی ماحول میں ہم رہتے تھے، اتنی کمیونیکیشن سروسز اتنی ایکٹیو نہیں تھیں. یہ تو ابھی پچھلے 10 سال کے اندر جو انقلاب آیا نا 15 سال میں، اس سے پہلے نہیں تھا. تو ہمیں بک ریڈنگ کا چسکا پڑ گیا. عمران سیریز، سسپینس، دین اس کے بعد نسیم جازی کی تاریخ پڑھی. نسیم جازی کا تو سب نہیں پڑھا جی. اس سے اردو بہت اچھی ہوگی. پھر میرے ماموں ایک وہ اس وقت ایم انگلش کا رہے تھے، تو میں نے ان کی بکس اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. تو مجھے انگریزی ادب میں دلچسپی پیدا ہوگی. پھر میں نے انٹر میں خود بھی آنرز میں انگریزی ادب پڑھا. ایم انگلش کا تقریباً میں نے سارا کورس پڑھا ہوا ہے، بس پیپر نہیں دیے. تو ایک دلچسپی تھی. میں خود بھی بچپن میں جب یا عنفوان شباب میں شاعری کرتا رہا. تو پھر خود کرتے رہے؟ ہاں، پھر وہ بس شاعر کوئی یاد ہو ہے؟ گیا. یاد تو کافی سارے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ایسے کبھی کبھی وہ دورہ پڑ جاتا ہے ابھی بھی. اچھا. پچھلے دنوں میں ایسے ہی ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک کیٹس کی نظم یاد آئی، وین آئی جان کیٹس کی. ہاں، اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا. میں نے وال پہ لگایا، اور مجھے خود بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت لوگوں نے سراہا. بہت ہی پڑھے لکھے اور بڑے ادبی ذوق رکھنے والے لوگ دوست جو تھے، انہوں نے بڑا سارا انہوں نے کہا یار یہ تم یہ کام کرو، تم کس کام ترجمے کرتے ہو؟ نہیں، خود بھی کبھی وارد ہوا کوئی غزل، کوئی شعر؟ بڑی دفعہ میں شاید دیکھتا ہوں اگر مجھے. میں وہی دیکھنا چاہ رہا تھا. ہاں، یہ ایک سر بڑا یہی پرانا کتھا تھا، ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہائے ارشاد. آئی بھی تو آئی یہاں الزام میں جدت. ہائے ہائے ہائے. آئی بھی تو آئی یہاں الزام میں جدت. غدار تھا گستاخ ہوں دشنام میں جدت. واہ واہ. ہے سوچ پہ پہرا تو مکفل ہے قلم بھی. واہ. ہے سوچ پہ پہرا تو مکفل ہے قلم بھی. آتی ہی نہیں گردش ایام میں جدت. واہ 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 واہ، کمال یار، یہ تو بڑی اچھی لکھ لیتے ہو. میں تو کہتا ہوں اس کو سیریس لیا کرو. نہیں، کسی دن ہم اس پہ اچھا، کبھی پوری غزل بھی؟ جی میں وہ دیکھ رہا ہوں. اصل میں نے بتایا کہ میں فیس بک پہ پھینک کے نا وہ بھول جاتا ہوں بس. وہ جو پہلا قطعہ سنایا بہت اعلیٰ ہے ویسے، وہ بہت اعلیٰ ہے. گنگ زبانوں والے سارے قاتل ہیں. ہاں واہ. گنگ زبانوں والے سارے قاتل ہیں. سارے قاتل ہیں. فقط بیانوں والے سارے قاتل ہیں. سپہ سالار عدالت سب وزیر مشیر. ہاں. اور ایوانوں والے سارے قاتل ہیں. سارے قاتل. واہ واہ واہ. اینکر ٹی وی چینل اور کالم نگار. ہاں. تند زبانوں والے سارے قاتل ہیں. سارے قاتل ہیں. تیر اکیلے کیسے قاتل ہو سکتا ہے؟ ہاں. وہ تو انسٹرومنٹ ہے نا. واہ. تیر اکیلے بہت اعلیٰ خیال. کیسے قاتل ہو سکتے ہیں؟ تنی کمانوں والے سارے قاتل ہیں. یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ پہ اس وقت تھی جب یہ کچھ ہمارے ہاں ریلیجیس فینیٹسزم کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر میں نے یہ کہا تھا. نہیں، زبردست شاعری میں دم ہے ویسے. میں آپ اچھا، اور یہ اتفاق کی بات ہے آپ چوتھے مہمان ہیں یہاں پہ، اور اس سے پہلے جتنے 3 ہوئے وہ بھی شاعری وہ بھی شاعری میں سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ایک میڈیم ہے اظہار کا. آپ بات بھی کہہ دیتے ہیں اور پہنچنے تک پہنچ بھی جاتی ہے، اور اس کو ہارڈ بھی فیل نہیں ہوتی. یہ ادبی ذوق تو آپ کا لگ رہا ہے مجھے عاشقانہ مزاج ہوتا ہوگا. شادی بھی پسند کی تھی یا خاندان میں فٹ ہو گئے آپ؟ نہیں، بس یہ دونوں ہی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری شادی فیملی فار فلنگ فیملی تھی. ٹھیک ہے. تھرو ریلیٹیوز ہوئی. پسند سے ہوئی؟ ہاں، پسند سے ہوئی. اچھا. دو طرفہ پسند؟ دونوں اسپیکٹ. اچھا. دونوں اسپیکٹ. اچھا.
اور آپ کی شادی کو ماشاءاللہ 17-18 سال تو بیت گئے. اپراکسیمیٹ. تو کامیاب ازدواجی زندگی کا آپ کے مطابق کیا راز ہے, کیا گر ہے؟ سر یہ ایکچولی اب مجھے نہیں پتا کہ کامیاب ہم کسے کہتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, اکثر رشتے تو ہوتے ہیں جو ہم چوز نہیں کرتے, مطلب ماں باپ بہن بھائی تو ہم نے چوز نہیں یہ کیا, بائی برتھ مل جاتا ہے. شادی وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے جو آپ چوز کرتے ہیں, مطلب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں اس کے ساتھ رہنا ہے, اکٹھے کرنا. آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے, کچھ سملیرٹیز ہو سکتی ہیں, کچھ جگہ پہ آپ میچ نہیں کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں شادی میں سب سے جو انسٹیٹیوشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ برداشت ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں, برداشت پیدا کریں. ہماری شادی میں بھی دوسری تمام لوگوں کی طرح اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے رہتے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں نا بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ٹیبوز ہیں وہ. تو لوگ پرسنل لائف پہ کھل کے بولتے بھی نہیں ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار لوگ مذاق اڑائیں گے, چیزیں کریں گے. اپس اینڈ ڈاؤنز ہونے کے باوجود ایٹ دا مومنٹ الحمد للہ وی آر لیونگ اے ویری سیٹسفائڈ لائف. ہم ایشوز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی. ہو سکتا ہے میرے اندر بہت زیادہ ایشوز ہوں اور میری بیگم نے وہ برداشت کی ہوں. یہ اتنی مصروفیات میں سے گھر کو ٹائم دیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے میرے لیے. وہ یعنی سب سے زیادہ جو بڑی ناراضگی یا لڑائی ہماری اس چیز پہ ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, وقت کا بڑا مسئلہ. پھر کبھی دوسرا خیال نہیں آیا کہ یار ایک اور ہو جائے, ویل سیٹل ہیں آپ, افورڈ کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں غلطی زندگی میں ایک دفعہ کرنی چاہیے, بار بار نہیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ چونکہ اب تو یہاں پہ سیٹل ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی اولاد یہیں پہ بسے یا اس ملک سے باہر جائے؟ اچھا, اگر ہم ایسے سچ پوچھیں, میں تو یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا, نہ چھوڑنا چاہتا ہوں. ہمارے ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں مر جانا ہے اور انشاءاللہ اس کے مٹی سے وفا کرنی ہے. لیکن کچھ انفارچونیٹ سچویشنز ایسی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہاں رہیں. ہاں, یہی میری سوچ ہے. اس کی اب اس میں میری مسز کو میں نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ ہمارا کام ایسا ہے, ہم کنسٹرکشن کے ہیں, کچھ کام کچھ انڈسٹریل ہیں سیٹ اپ, تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ آپ شٹر بند کریں اور نکل چلے جائیں. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جتنا سوشل ہوں یہاں پہ, جتنی میری سوشل لائف ہے وہ سوشل لائف ہے, آپ کو بھی پتہ ہی ہے. جی, تو اس میں آپ کہیں جا کے نا آئسولیٹ ہو کر نا بھی آپ کے لیے ویسے ہی آپ مر نہیں, آپ نہیں رہ سکتے. تو جو آپ کا لائف سائیکل, میں نے مسز سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یار ایسا کرو تم سیٹل ہو جاؤ. بچوں نے ایک تو پڑھنا بھی ہے, وہیں پڑھیں گی بیٹیاں, اور چلیں ان کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ نیشنلٹی لینا چاہیں تو نیشنلٹی لے لیں, ایزی رہیں. ہم تو سن آف دا سائل ہیں, یہیں رہنا یہیں مر جانا ہے. لیکن یہ کہ ان کی زندگی تھوڑا سیکریفائز کرو, میں آتا جاتا رہوں گا چیزیں. ایکچولی شی ریفیوزڈ. اچھا, تو دیکھیں ہم اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے. اللہ صاحب سے اچھے تعلقات تھے؟ میرے اچھے تعلقات تھے, اگرچہ پہلے اسٹارٹ میں تو نہیں تھے. جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں وہ ایک پراپر جس طرح ایک والد کا ایک احترام عزت ان سے ریلیشن شپ وہ بلڈ کی اپنی. اچھا, آپ خود سیاست میں انوالو ہیں, اس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ملک اگلی نسل کے لیے سیکیور نہیں ہے؟ نسل کے لیے ایسا دیکھیں, آپ کو بہت ساری انسائٹ ہوگی جو ہم لوگوں کو نہیں ہوتی. آپ سیاستدانوں سے ملتے ہیں, آپ روز ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کو نا وہ جو آئیڈیا ان کی گفتگو سے ہوتا ہوگا وہ عام بندے تک نہیں ہو سکتا. اصل میں ہو کیا رہا ہے یہاں نا, زندہ رہنا چیلنج بن گیا, یعنی سروائیو کرنا چیلنج بن گیا. نہیں, غریب بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے, سیٹل بندے کے لیے چیلنج کیسے ہے؟ سیٹل بھی نا آپ ایک سرٹن, میں نے کچھ دن پہلے اپنی وال پہ آپ کو یاد ہے پورا اس کے اوپر ایک لکھا تھا کہ ہماری جو غلط فہمی ہے کہ لوور مڈل کلاس کون ہے, مڈل کلاس کون ہے. صحیح ہے, صحیح. اچھا, اب وہ ہماری کچھ غلط فہمی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو نا سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہر لحاظ سے, صرف فائنینشیل سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر بھی پابندی ہے, اظہار پہ بھی پابندی ہے, آپ کو سوال اٹھانے پہ پابندی ہے, اور اظہار پہ بھی پابندی ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے کمی انسان کی زندگی میں. اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اپنی ٹرمز پہ گزارنی تو وہ یہاں نہیں گزار سکتے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہاں اس کو اتنا پولرائزڈ کر دیا گیا, سوسائٹی کو ریلیجیسلی اتنا فنیٹک کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یار ایک آزاد بندے کے لیے رہنے کی جگہ یہ نہیں, جگہ یہ جیل سی لگتی ہے آپ کو, گھٹن کا سانس, گھٹن محسوس ہوتی ہے. پھر دوسرا, جو یہاں کے اہل حل و عقد ہیں وہ بدقسمتی سے ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے بعد سیٹل ہیں, ہم نے یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد رہنا نہیں.
تو وہ ہمارے بچوں کو نظر میں رکھ کے پالیسیز نہیں بناتے. اور یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر سوچنے والے انسان کا دل کرتا ہے کہ اس معاشرے میں جائے اپنے بال بچے لے کے جہاں پہ وہ آزادی سے جی سکے, سانس لے سکے اور بول سکے جو وہ کہنا چاہے کہہ سکے. بالکل. اصل دیکھیں نا, میں بطور پولیٹیکل ورکر بھی اور جو ایز آپ یہ کہہ لیں کہ جو سوشل انالسٹ کے طور پہ کہہ لیں, پولیٹیکل انالسٹ, میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بہتر کریں. اس ملک میں بہت گنجائش ہے بہتر ہونے کی, لیکن اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روز ایک نیا ڈرامہ کریں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ابھی تو سیشن ہو گیا کافی لمبا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اور بڑی اچھی گپ شپ رہی. اور ہم نے وی ایکچولی اسپوک اوور ہارٹ آؤٹ. ہاں, دل کی باتیں کی. مجھے اس نشست سے اجازت دیجیے, کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ جلد ملیں گے. خدا حافظ.